کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ۔ اور جب تمہارے پاس آئیں تو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر۔ واللہ اعلم بما كانوا یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپا رہے ہیں۔ وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت۔ اور ان میں تم بہتوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری پر دوڑتے ہیں۔ لبئس ما كانوا يعملون، بے شک بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت۔ انہیں کیوں نہیں منع کرتے ان کے پادری اور درویش گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے؟ لبئس ما كانوا يصنعون، بے شک بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة، اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، انہی کے ہاتھ باندھے جائیں اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے۔ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں، عطا فرماتا ہے جیسے چاہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اور اے محبوب، یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر یعنی بغض ڈال دیا۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں۔ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فسادیوں کو نہیں چاہتا۔ ولو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم ولأدخلناهم جنات النعیم۔ اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر قائم رکھتے توریت اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اترا تو انہیں رزق ملتا اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے۔
منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ان میں کوئی گروہ اعتدال پر ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں سورہ مائدہ کی بڑی پیاری آیات، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہوں میں، سرکشی میں اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں تو کتنا گھٹیا اور برا کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گھٹیا اور برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی رزق حلال عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی سعادت عطا فرمائے اور نیکیوں میں اللہ کریم ہمیں سبقت لے جانے اور جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کے ہمارے پروگرام کا جو پرٹیکولر عنوان ہے، موضوع ہے، وہ ہے رکاوٹ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور کبھی کبھار انسان کے اپنے اندر پائی جانے والی بہت ساری خرابیاں اور بہت ساری خامیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی راہ میں خود رکاوٹ ڈال رہی ہوتی ہیں. یعنی خود اپنی نظر کا بندہ آپ ہی حجاب ہوتا ہے، اپنی ناکامی کا خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اپنی پریشانی اور اپنے جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ یہ خود ہی رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس عنوان کو ہم لے کر کے آگے بڑھیں گے، چلیں گے. آئیے ابھی عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے،
ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ ہر دل بنے میخانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھیں بھی نورانی کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا کر آنکھیں بھی نورانی اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ تا حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذوق تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذوق تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل
آباد سے فرما ویران دل نوری آباد سے فرما ویران دل نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانا جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانا اور سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ شان تا حشر رہے روشن نوری کا یہ شان تا حشر رہے روشن تا حشر رہے روشن روشن تا حشر رہے روشن نوری کا یہ شان حشر رہے روشن نوری کا یہ شان تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ عالم تیرا پروانہ پروانہ اے جلوہ جانا جانا اے جلوہ جانا عالم تیرا پروانہ عالم تیرا پروانہ اے جلوہ جانا اے جلوہ جانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو باندھ نبوت ہے اے جلوہ جانا اے جلوہ جانا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ ان کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے جی اور اللہ ہم سب کو نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم عنوان پر اور موضوع پر آتے ہیں رکاوٹ اللہ اکبر یہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ہرڈل آئے قربان بھائی بالکل کوئی بھی نہیں چاہتا کہ
میری زندگی میں جو ہے وہ ہرڈل آئیں، لیکن ہرڈل تو دیکھیں زندگی میں آتے ہیں، زندگی نامی رکاوٹیں تو زندگی میں آتی ہیں، اور ان کی ظاہر سی بات ہے وجوہات بھی ہوتی ہیں، اور ایک وجہ جسے یوں کہیں جس کو ہم ابتدائی طور پر ایڈریس کریں وہ ہے کہ منزل کے تعین میں غلطی کرنا، یعنی اپنا جسے ایک اس کو دوسرے لفظ میں بولوں، ایک اور اس کو بولنے کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ گول سیٹ کرنے کے اندر غلطی کرنا. بالکل. تو اس کو جو ہے وہ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل کامیاب ہونا، منزل پانا، مقصد تک پہنچنا ہر انسانی چاہتا ہے، اور ہر ایک کے کامیابی کا معیار بھی اس کا الگ الگ ہوتا ہے. جی. جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی کامیابی کا معیار اس کا الگ ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ بس امتحان میں اچھے سے اچھے نمبر آ جائیں، صحیح، گریڈ بہترین بن جائے، کامیاب ہو گیا. جی. جو امپلائی ہوتا ہے وہ اپنا گریڈ اپ کروانا چاہتا ہے، جو بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنے بزنس کو اپنے ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے دوسرے ممالک تک وہ پہنچانا چاہتا ہے. جی. یعنی ہر ایک کی کامیابی کا جو معیار ہے وہ الگ ہے، جدا گانا ہے، اس کے مطابق ہی کامیابی ہوگی. لیکن جو ہرڈلز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی آتی ہیں، اور سب سے جو بنیادی آپ نے بات کہی کہ منزل کا تعین، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کامیاب ہونا تو بندہ چاہتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کامیاب کہاں ہونا ہے، میری منزل ہے کہاں. یعنی ایک شخص جو ہے وہ روڈ پہ نکل گیا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے. تو ہوگا یہ کہ کراچی جیسی آبادی میں جہاں 2 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے تو وہ گھومتا ہی رہے گا، لیکن وہ اس نے کہیں رکنا نہیں ہے، کہاں تک جائے گا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کہاں ہے. اس کا وقت بھی ضائع ہوگا، اس کی انرجی بھی ضائع ہوگی، اور اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی اس کے اوپر لگے گا، مال بھی ضائع ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا سوائے گھومنے پھرنے، مال دولت وغیرہ وغیرہ خرچ کرنے کے. تو اسی طریقے سے جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، جن کا کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا ہے، تو ان کی مثال بھی کچھ اسی طریقے سے. جو سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے بڑی اس پہ اسٹڈی کی، اور اس پہ جو ہے وہ کافی پڑھنے کے بعد اور ریسرچ کرنے کے بعد یہ بتایا کہ جو لوگ ہوتے ہیں تو 99% لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے. 99% ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب ہم اندازہ لگا رہے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق جو سوشل سائنٹسٹ ہیں ان کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ 99% لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے. تو جب ہمارا اس رپورٹ سے آپ کو اتفاق ہے؟ رپورٹ تو دیکھیں لوگ دے ہی رہے ہیں. جی. اس رپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ 99% دنیا میں لوگ فضول، فالتو، بیکار، لا یعنی اور کسی کام کے نہیں ہیں، اور صرف 1% ہیں کہ جو کام کے ہیں، فروٹفل ہیں، یوزفل ہیں. یعنی اکثر دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بیکار ہیں، اور بالکل اشذ، شاذ بھی نہیں بلکہ مجھے اشذ کہنے دیں. اشذ یہ اس کا لطف محسوس کریں گے جنہوں نے جامع المدینہ کا یا دسر نامی کا جو ہے نا وہ پانی پیا ہوا ہے. یعنی بالکل یوں بولے کہ انتہائی مطلب کم ریشو. دراصل اس کو تھوڑا سا آپ کو اتفاق ہے اس سے؟ ویسے اس کو تھوڑا سا یوں سمجھنا ہوگا کہ مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ بیکار اور گھر میں بیٹھے ہوئے ویلے لوگ ہیں، بلکہ اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ان کا مقصد تو ہوتا ہے، لیکن وہ گول سیٹ جسے کہتے ہیں نا، گول سیٹ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ فوکس نہیں ہوتے اپنے کام پر، یا کیا کرنا ہے وہ واضح نہیں ہوتا. ابھی بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہے لیکن وہ آگے اس کو بس پڑھتا ہی جا رہا ہے اس نے. ہاں، یعنی بس میں نے جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ ایم اے کر لینا ہے، یہ گول سیٹ نہیں ہے. یہ تو دنیا میں ہر شخص کا کوئی نہ کوئی ایسا گول ہوتا ہے اور اس کا مقصد ہوتا ہے، لیکن گول سیٹ کہتے ہیں کہ جو اس کا مقصد ہے وہ اس کو سامنے رکھے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کی جو پلاننگ ہے وہ اس کے سامنے ہو، اس کی جو ترتیب ہے وہ اس کے سامنے ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے اس نے ریٹرن کرنا لکھا ہوا بھی ہو، اس کے پاس لکھا ہوا موجود ہو، اور پوری پلان سیٹ کرنے کے ساتھ اچھے جو بڑے لوگ ہیں، ماہرین تجربہ کار، ان سے ان کی مشاورت بھی ہوتی رہے، جو بڑے لوگ ہیں ان سے وہ سیکھتا بھی رہے. ان تمام معاملات کو ساتھ لے کر جب بندہ چل رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں کہتے ہیں اس نے گول سیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ واقعی کم لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پوری اتنا بڑا ملک ہوتا ہے، کروڑوں کی آبادی ہوتی ہے، اس میں جو اپنے فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں تو وہ لاکھوں میں تو نہیں ہوتے، ایسی بات وہ ہزاروں میں بھی نہیں ہوتے، وہ سینکڑوں میں بھی نہیں ہوتے، بلکہ وہ گنتی کے لوگ ہوا کرتے ہیں. جبکہ وہ فیلڈ آسان، جب وہ گنتی کے لوگ پہنچ سکتے ہیں وہاں پہ، اس مقام تک، اس مرتبے تک، ایک بہترین جو پائلٹ ہے جو جہاز اڑا رہا ہے، وہ جب جہاز کو نہ اتارتا ہے زمین پر تو وہ اس آرام سے کچھ اتارنے والے اتارتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا جہاز زمین پر آ گیا ہے.
इतने सारे जहाज उड़ाने वाले हैं, फिर कई लोग सीखते हैं, लेकिन वो गिनती के लोगों के अंदर ही वो सलाहियत क्यों हुई? इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने अपने गोल को सिर्फ सेट नहीं किया होता, बल्कि इस गोल को सेट करने के पीछे जितने मामलात होते हैं इन तमाम को देखा होता है। इस तमाम मामलात को देखकर इनको फोकस करके अपने गोल को अचीव करने के लिए जो जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जो अपना टाइम पीरियड सर्व कर रहे होते हैं, तो उनके बारे में कहा गया है कि ऐसे लोग सिर्फ 1% हुआ करते हैं। वरना गोल तो मकसद तो हर एक का ही होता है, और डेफिनेटली हम भी यहाँ पर बैठे हैं, हमारा भी एक मकसद है, जो नाज़रीन हमें सुन रहे हैं उनका भी एक मकसद है, उस किसी मकसद के लिए उन्होंने बटन दबाया और वो सीख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे मकासद ऐसे होते हैं कि उनको पाने के लिए बाकायदा प्रॉपर एक जो है गोल को सेट करना होता है। अब मैंने जो है वो सदर की तरफ जैसे जाना है और मैं लांडी का रोड पकड़ लूँ, तो डेफिनेटली ये तो दिल के अंदर मेरा मकसद तो है कि मैंने सदर जाना है, लेकिन मैं लांडी के रोड पे चल रहा हूँ, कायदाबाद की तरफ जा रहा हूँ, तो ये जो जिसको रास्ता पता होगा वही मेरी बात को समझ रहा होगा। बहरहाल मैं समझने के लिए अर्ज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसको यही कहेंगे कि यार इसने गोल तो सेट किया हुआ है, कभी मुझे सदर जाना है, लेकिन इसको यही कहेंगे कि इसने गोल सेट नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जिस रास्ते से सदर आता है उस रास्ते पर यह नहीं है। मतलब ये जो एफर्ट कर रहा है वो दुरुस्त नहीं है, वो दुरुस्त नहीं है। जाना तो है, लांडी से सदर नहीं आ सकता बंदा, लांडी से सदर नहीं आ सकता, कायदेबाज लांडी से सदर भी आ सकता है और सदर से जो है ना विहारी भी जा सकता है, वो मसला नहीं है उसका। लेकिन देखे जो बात वो है उस पॉइंट पर जो है वो आप रहे, वो पॉइंट ये हम बात करने का मकसद ये है कि आप जो आपने जहन बना लिया कि मैंने यहाँ ये काम करना है, तो उस काम को उस ओहदे तक, उस मनसब तक, उस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको दुरुस्त समत के अंदर कोशिश भी करनी पड़ेगी। दो चीजें कुर्बान भाई की बातों से जो मैं सीख कोशिश करें और दुरुस्त समत में कोशिश करें। जी बिल्कुल, यही दो बातें जो सीखी कुर्बान भाई की गुफ्तगू से, वो एक तो ये है कि इंसान की मंजिल का तयन हो कि यहाँ तक हमने पहुंचना है, जी मंजिल का तयन भी हो, और फिर उसके साथ जो उसकी एफर्ट रिक्वायर्ड है वो भी उसके साथ दुरुस्त समत में चलती रहे, ताकि फ्रूटफुल बंदे की जो है वो कोशिश हो और उसको फायदा भी मिले। ये भी एक बड़ा अहम काम है, वरना मेहनत हो और दुरुस्त समत में ना हो तो फिर उसका फायदा बाज़ औक़ात इंसान को नहीं होता जी। और मैं यहाँ एक और बात भी यहाँ ऐड करना चाहूँगा अदनान भाई, कुछ कामों के लिए आपको फिजिकल तौर के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कुछ आपको जैसे सामान उठाना, जैसे ये टेबल उठाना है, दिखाएं मास्टर लगाएं जरा, ये मेरे सामने टेबल रखा हुआ है आप सब जी, ठीक है, टेबल है, अगर ये उठाना है तो इसको उठा करके मुझे क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, कुव्वत जो है वो लगानी पड़ेगी, बिल्कुल जी, ठीक है, मैं इसको उठाऊं और ले जाऊं, और जबकि इस टेबल के नीचे जो है वो एक लेट्स सपोज फर्ज कर लें व्हील भी लगे हुए हैं, एक फर्ज कर लें कि इस टेबल के नीचे क्या लगा हुआ है, व्हील लगे हुए हैं, तो अब मैं इसको अगर उठा रहा हूं और उठा के जो है वो ले जा रहा हूं, तब भी टेबल जो है दूसरी समत पे चला जाएगा जी। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा पुश करूंगा, धक्का दूंगा, तो तब भी ये टेबल वहां पर जो है वो चला जाएगा। तो एफर्ट के साथ साथ, कोशिश के साथ साथ इंसान को अपनी जो ज़हनी इस्तेदाद कार है और जो इसकी ज़हनी सलाहियत है, इसको भी जो है वो गौर करना पड़ेगा कि ये जहां पर ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ ताकत इस्तेमाल होनी चाहिए, यहाँ अकल इस्तेमाल होनी चाहिए। क्या फरमाएंगे इस पर? बिल्कुल दुरुस्त बात है वाकई, बल्कि अव्वलन किसी भी काम से पहले बंदे को उसका जो यूं कह लें कि उसकी जो बाउंड्री है उसके मुतालिक पहले गौर फिक्र सोच कर फिर उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए, तो इसमें आसानी है। जैसे यही मिसाल है, एक तो ये है कि भाई इसको वहाँ मुंतकिल करना है, आए एक आदमी, दो बंदे उन्होंने पकड़ा उठा कर ले गए और उन्होंने ये अपना जहन जो है वो इस तरफ दौड़ाया ही नहीं, अकल का इस्तेमाल ही नहीं किया कि भाई इसको उठाए बगैर भी वहाँ ले जाया जा सकता था, जो तरीकाकार महफूज भी था। अच्छा पहुँच गया, लेकिन रिस्क के साथ पहुंचा, मेहनत मुशक्कत ज्यादा करनी पड़ी, वक्त ज्यादा सर्फ हुआ उसके अंदर। तो बाज़ औक़ात ऐसा हो रहा होता है कि एक शख्स कोई काम कर रहा है लेकिन उसका काम करने का अंदाज जो है वो दुरुस्त नहीं होता। बिल्डिंग के ऊपर आपने जो है वो 5वीं 6ठी मंजिल पर जाना है, एक तरीकाकार तो यह है, लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है, आप उसके अंदर बैठे और ऊपर पहुंच गए, और एक ये है कि आपने इस तरफ जो है वो गौर ही नहीं किया जहां आप खड़े हैं कि भाई यहाँ लिफ्ट के जरिए भी जाया जा सकता है, आपने क्या किया, सीढ़ियों से जाना शुरू कर दिया। पहुंच जाएगा आदमी, लेकिन जब वहां पहुंचेगा एक तो खुद पूरा हो चुका होगा, थक हार के अब ये इस पोजीशन में नहीं होगा कि फौरन कोई काम कर सके। जाहिर सी बात है कि एक मेहनत और मुशक्कत वाला काम किया है, इतनी सीढ़ियां चढ़ के गया है, और
اگر وہ لفٹ کے ذریعے جاتا وقت بھی بچتا، اس کی محنت بھی کم لگتی، اپنی جو ہے وہ یوں کہہ لیں طاقت انرجی وہ بھی سیو رہتی جو یہ آگے جا کر جس کو یہ صرف کر سکتا تھا۔ تو یوں بندے کو اس طرح سے جب کوئی کام کر رہا ہے تو ذہنی اعتبار سے غور فکر سوچ سمجھ کے ساتھ وہ کام کو کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا کہ بعض اوقات آدمی بہت محنت مشقت کر لینے کے بعد جیسے یہی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر پہنچا بعد میں پتہ چلا کہ جی لفٹ کے ذریعے بھی میں آ سکتا تھا، تو اب وہ انرجی بھی صرف ہوئی اور وقت بھی بندے کا جو ہے وہ بھی اس کے اندر خرچ ہوا، دیگر اور بھی چیزیں اس طرح۔ تو یوں آدمی بعض اوقات جس کو یوں کہہ لیں، ایک تو ہے شارٹ کٹس کا استعمال کہ بندہ یہ ہر کام کے اندر یہ سوچے یار اس کو میں نا کسی طرح شارٹ کٹ میں کر لوں، تو ہر کام شارٹ کٹ میں نہیں ہوتا، یہ بھی ہے، یہ بھی عقل ہی بتائے گی کہ ہر کام شارٹ کٹ میں نہیں ہوتا، ورنہ جو ہے وہ ہر کام اگر ایسے ہو کہ یوں کہہ لیں کہ جس طرح مجھے سہولت لگ رہی ہے تو یہ عام طور پہ ہر کام ایسے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ بعض کاموں کے طریقہ کار ہوتے ہیں، ان کو اس کے مطابق کریں گے تو ہی رزلٹ آئے گا، ورنہ جو ہے وہ نتیجہ کچھ اور ہی برآمد ہوگا۔ تو یوں بندے کو اپنی عقل کو استعمال کرتے رہنا چاہیے، تو انشاءاللہ الرحمن۔ پھر یہ ہے کہ اولاً بندہ مومن اصل میں ایک جو بنیادی فرق ہے ایک مسلمان کی کوشش میں اور ایک ایسا بندہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کے اندر ویسے ہی زمین آسمان سے بڑھ کر فرق ہے، کیونکہ جو بندہ مومن ہے مسلمان ہے اس کی جو محنت ہے، اس کی جو مشقت ہے، اس کی جو جد و جہد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوتی ہے، سبحان اللہ، اسے ایک سائبان میسر ہے، اور ایک ایسا سائبان اور ایک ایسا اعتماد اور یقین جو ہے وہ اس کے پاس موجود ہے جو اس کے غیر کے پاس موجود نہیں ہے۔ اور یہ رب کی رحمت اور اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد جسے ہم توکل بھی کہتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑی مصیبت، بڑے سے بڑے پہاڑ سے بڑے مقصد کو پانے کے اندر بندہ جو ہے وہ کوشش کر لیتا ہے اس اعتماد کی بنیاد پر کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، سبحان اللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ پہلی بات دیکھیں یہ ہے کہ وہ غلط سمت میں جائے گا نہیں۔ بات ہو رہی ہے بندہ مومن کی جسے اللہ پاک نے عقل شعور عطا فرمایا ہے، تو وہ شریعت کے مطابق جو کام ہوگا اسی کو وہ سر انجام دے گا، اور رب کی رحمت اس کے اندر شامل حال ہے اس کے۔ تو یوں ہمیں بندہ مومن کی جو کوشش ہے وہ جو اپنے مقصد کے اندر کامیابی حاصل کر رہا ہے، کام کوئی بھی ہو، اصل میں بندہ مومن کا مقصد تو رب کی رضا ہے، وہ عبادت کر کے رضا پا رہا ہے، تجارت کر کے رضا پا رہا ہے، اولاد کی پرورش کر کے رضا پا رہا ہے، تو یہ سارے کے سارے کام اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کی جو ایک چھتری ہے، امبریلا ہے، اس کے نیچے سر انجام پا رہے ہوتے ہیں، اور بندے، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آدمی کی وہ کوششیں ثمر آور بھی ہوتی ہیں، پھل بھی اسے ملتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بھی کلیئر پوائنٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ایک اور خالد بھائی پہلو کو بھی فراموش جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے کوئی اٹیمپٹ کیا، آپ نے وہ کام کیا ہے، اچھا کام، ہم جس کام کی بات کریں گے اچھے پرمیزبل اخلاقیات کے دائرے میں جو کام آتا ہے، ظاہر سی بات ہے اسی کی بات کریں گے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ کام آپ کوئی کر لیتے ہیں، جیسے حافظ صاحب نے مثال دی، سیڑھیوں کی ہی مثال دی، ٹھیک ہے، آپ سیڑھیوں سے آ گئے ہیں اور پھر پتہ چلا کہ لفٹ کے ذریعے سے بھی آ سکتے تھے، تو اب ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو بندے کی راہ میں رکاوٹ بنے گا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ہائے کاش کہ میں لفٹ سے آ جاتا، ہائے کاش میں ہی سارا دن گزارا، ہائے کاش ہی کرتا رہے گا۔ پھر یہ تو ہائے کاش میں سے بھی باہر بندہ آ جائے، وقت جو موجود ہے وہ حال ہے، گزرا ماضی آتا استقبال ہے، انسان کے پاس جو موجود ہے نا جی وہ کیا ہے؟ وہ حال ہے، اور ماضی جو ہے یہ سبق سیکھنے کے لیے ہے، کفے افسوس خالی ملتے رہنا اس کے اوپر نہیں ہے۔ لوگوں کا یہ ہم نے ایک دیکھا ہے خالد بھائی، ایٹیٹیوڈ بول رہے ہیں اس کو، ان کا انداز بول رہے ہیں، یا ان کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ درست سمت کا، درست ڈائمینشن کا پتہ چل گیا جی، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اور اس ڈائمینشن میں درست سمت میں آگے بڑھنے کی بجائے کیا کریں گے؟ اس پچھلے کے اوپر جو ہے وہ کفے افسوس ملتے رہیں گے، اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہیں گے، بھائی جان بہت ہو گیا، وہ گزر گیا حضور۔ کیا فرمائیں گے خالد بھائی؟ بہت سے افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جو تاریخ کے ساتھ ہی بندھے رہتے ہیں، قطع نظر اس سے کہ اس کے کہ اس نے
तारीख से कुछ सबक भी सीखा कि नहीं? नहीं जी बस तारीख का अंबार भी दिमाग पर बोझ ही बनकर पड़ा होता है, वो भी कोई फायदा नहीं दे रहा होता। तो अगर कोई माजी करीब में ही वाकया, या इसी मिसाल के साथ हम इसको रिलेट कर लें, कुछ ऐसा हो गया बिल आखिर बहुत ज़्यादा एफर्ट के बाद या थोड़ी सी एफर्ट से, जिस्मानी कुव्वत लगाकर या जहन को इस्तेमाल करके अगर आप एक मकाम तक पहुंच चुके हैं और उस मकाम से कोई नज़ारा है आपके सामने देखने के लिए, तो अब आप उस नज़ारे को, उस मंजर को एंजॉय कीजिए। कहते नजर इसके कि मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया हूँ, इतने ऊपर जाने के बाद भी सिर्फ मुश्किलों का ही रोना था, तो उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद जो एंजॉयमेंट थी वो कब करेंगे? अब जो वक्त है वो उस जगह पर आने के बाद उस जगह का दुरुस्त इस्तेमाल है। अब आप यहाँ पहुंचे हैं, पहुंच तो गए हैं ना, अब क्या करना है? क्यों आए थे यहाँ पर? अब जिस काम के लिए चले थे ना, अब मंजिल को पा लिया है, क्यों पाया है, इस मंजिल पर आकर आपने करना क्या था, अब उसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। अगर अब भी माजी को लेकर रोते रहे या माजी को यही कहते रहे कि हाय ये हो जाता, हाय ये हो जाता, तो अब जो लम्हा मौजूद है आपका, जिस तरह आप बात इरशाद फरमा रहे थे, वो लम्हा मौजूद भी हर गुजरते पल के साथ माजी का हिस्सा ही बनता चला गया। यानी 10 मिनट में आप छठे फ्लोर पर पहुंचे थे मिसाल के तौर पर, तो बाकी के 5 मिनट आपने इसलिए बर्बाद कर दिए कि मैं सीढ़ियों से आया था, वो आपके एक लम्हे का काम था। हाँ भाई सीढ़ियों से ही आए थे, अब यकीन कर रहे हैं आप आ गए, अब इसके बाद पहुंच चुके, तो अब आपने क्या करना है, क्यों आए थे, इस काम की तरफ अगर रग़बत करेंगे तो थोड़ी सी आसानी भी होगी आपको, और आगे के मराहिल सोचते रहेंगे तो हाल अच्छा होता रहेगा। आगे के लिए सोचें, पिछले तजुर्बात से कोई सबक सीखें। अगर सबक नहीं सीखेंगे, सिर्फ उसको यादगार के तौर पर लिख कर रखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहा जाता है कि एक फिलोसोफर था, उसके पास बहुत साधु सामान हुआ करता था, जहां जाता वो तो अपने जानवर साथ लेकर जाए, अपने कागजात साथ लेकर जाए, और अपनी सारी की सारी जो कुछ याददाश्त बचपन से लम्हा मौजूद तक जो कुछ कर रहा है उसे लिख रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है। अब इसकी लिखने की इतनी आदत हो गई सलमान भाई कि अब ये कहता कि मेरा लिखा हुआ ये मेरी जिंदगी का सरमाया है, अब इस सरमाए को मैंने जाया भी नहीं करना। तो अब ये अकेला भी इसको जहां जाना होता, वहां 10 गधे इसके साथ होते जो इसकी किताबों का बोझ उठाते, जो इसके लिखे हुए को लेकर चलते। अच्छा, जहां पहुंचता वहां क्या करता? जहां इसको रहना होता, जहां इसको ठहराया जाता, वहां फिर यही मसला होता कि जनाब आप एक कमरे में रह सकते हैं। अब एक कमरे में पहले इसको ये बेचारे को परेशानी होती कि यार सारी जिंदगी तो मेरी गधों के ऊपर लदी हुई है, तो पहले उसको सेव करूं कि अपने आप को सेव करूं। अगर इसी तरह जिंदगी हम गधों का सामान उतारे अभी, जी हाँ, पहले अब गधों का सामान उतारना है, फिर गधों को चढ़ाना, गधों पर वो लोड करना है, फिर ये परेशानी है उसको कि मैंने अब इसका करना क्या है, गधों को बचाऊं, गधों को साए में रखूं कि खुद साए में आऊं। जब इस तरह से मुशक्कतों के साथ आप चलते रहेंगे और उन मुशक्कतों की गठरी ही सर पर लाद के रखेंगे, तो हर अगले कदम पर आपको उस सारे के सारे माजी का बोझ उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर उससे सिर्फ तजुर्बा सुनकर, सीख कर, लेकर आपने अपने जहन में महफूज कर लिया होगा, तो उन तजुर्बात की बुनियाद पर आपकी अगली मंजिल जो है वो आसान हो जाएगी, आगे आप आसानी से बढ़ सकेंगे। मरहबा। बड़ी वैसे जो हाल में खुश होने वाला मामला है ना जी, कि जो नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है, तो उसका एहसास और यूं कह लें कि उस पर खुश होना, इस पर एक इस्लामी भाई ने मुझे ना एक तस्वीर दिखाई, तो उसमें 3 बच्चे थे, जिनमें से एक फर्स्ट पोजीशन वाला था, एक सेकंड वाला, एक थर्ड वाला। तो वो थर्ड वाला इतना खुश था और फर्स्ट और सेकंड वाले वो मतलब ऐसे नॉर्मल खुश थे, लेकिन इसका जो अंदाज था ना वो इस कदर खुश होने वाला था, मतलब इतना वो एंजॉय कर रहा था थर्ड वाला, कि जो फर्स्ट और सेकंड वाले थे ना वो यूं लग रहा था जैसे वो फेल हो गए हैं। तो उसने, थर्ड वाले ने अपनी उस खुशी को इतना महसूस किया कि मुझे ये जो तीसरी पोजीशन मिली है वो, यानी यूं कह लें कि जैसे वाकई इंजॉय वाला मामला होता है ना, तो बाज लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन इस चीज का एहसास नहीं होता कि हमारे पास बहुत कुछ है, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, करम है। तो वो बेचारे इसी, वो जो यूं कह लें कि एक ना होने वाली चीज, इधर पूरा मकान मौजूद है, घर बार है, हर चीज है, घर में एक सुई नहीं है,
یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس سوئی نہ ہونے پر بیچارہ جو ہے وہ اتنا افسردہ ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک سوئی موجود ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہے, جاب بھی ہے, گھر بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں, اولاد بھی ہے, نعمتیں ساری کی ساری ہیں, لیکن ایک وہ جو اپنے ذہن میں ایک بٹھا رکھی ہوتی ہے نا کہ فلاں چیز بھی ہونی چاہیے تھی, اس جو لا موجود ہے, اس کے پاس نہیں موجود, اس کی وجہ سے وہ اس قدر افسردہ اور پریشان اور اتنا ذہنی ٹینشن میں رہتا ہے کہ جو موجود ہیں اس کی خوشی بھی وہ جو ہے وہ انجوائے نہیں محسوس نہیں کر پا رہا. درست فرمایا آپ نے. حاجی قبلہ یافور صاحب سبحان اللہ. تاری ادام ذلہ بازید شرفہ و علمہ, آمین. آپ کے ایک جملے نے عدنان بھائی جسے یوں بولیں کہ مجھے زندگی میں ایک نئی راہ دی ہے. واہ واہ جی واہ, کیا بات ہے. ان کے ایک جملے نے مجھے زندگی میں کیا کیا ہے, ایک نئی راہ دی. ایک راہ دی ہے, ایک رستہ, ایک ڈائمینشن بتائی ہے. بھائی یہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو کسی کے پاس ہے نا اور میرے پاس نہیں ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ میرے حصے میں ہی نہیں ہے, وہ جس کے حصے میں ہے وہ اسی کے پاس ہے. اور اگر وہ میرے حصے میں ہوتا تو اس کے پاس نہ ہوتا بلکہ کس کے پاس ہوتا, میرے پاس ہوتا ہے. میرے پاس ہوتا. جو میرا ہے وہ میرے پاس ہوگا. جو میرا ہے وہ میرے پاس ہے. تو یقین مانے یہ ایسا ان کی سینگز ہے, ایسی ان کی کہی ہوئی, ایسی ان کی بات ہے, ایسا ان کا یہ کپلٹ ہے, جملہ ہے کہ بندہ اس کو زندگی میں فٹ کر لینا تو یقین مانے ہر شے سے بندے کی توجہ جو ہے نا وہ ہٹ کر اپنے اوپر آ جائے اس کی. کہ میرے پاس کیا وہ ہے نا, ہم کہتے ہیں بھئی احساس نعمت پیدا کریں تو احساس یہ تو فلاں یہ اتنی باتیں, مطلب یعنی وہ گفتگو جو ایک مطلب عام طور پر جب موٹیویشن کے طور پر بات ہوتی ہے اس کے لیے پوری آپ ورک شاپ کے نام پر اس کو بنائیں, وہ ساری گفتگو کا عطر خلاصہ یہ قبلہ حاجی یافور صاحب دامن قدم القدسیہ کے اس ایک کپلیٹ کے اندر جو ہے موجود ہے, اس ایک بات کے اندر موجود ہے. اور زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے مجھے کہنے دیں کہ یہ ایک انداز بندہ اپنی زندگی میں لے آئے تو سکون میں آ جائے. ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسرے کی گاڑی, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسرے کا گھر, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسرے کا لائف سٹائل, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, دوسرے کی ارننگ. یعنی ہم کیا ہیں, دوسروں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور ان ساری چیزوں سے اپنی طرف ڈائیورژن لانے کے لیے بہترین بات ہے کہ بھئی جو تمہارا تھا وہ تمہارے پاس ہے اور جو تمہارا نہیں تھا وہ تمہارے پاس نہیں ہے. ختم بات, ختم کہانی. بندہ آرام سے سکون سے ہے وہ سبحان اللہ. اچھا اب چاہے وہ ٹائٹل ہے, چاہے وہ عزت ہے, چاہے وہ کوئی شے ہے, کوئی مانوی شے ہے یا حقیقی شے ہے, کچھ بھی ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی مطلب کسی صلاحیت ہے, کچھ بھی ہے, اس کے لیے یہی جملہ جو ہے نا وہ چلے گا. تو بندہ حسد سے بھی بچے گا. یقین مانے یہ ایک جملہ یہ کتنا جو ہے وہ میں آپ کو عرض کروں کہ کتنا معنویت کا ایک سمندر اپنے اندر جو ہے وہ سموئے ہوئے ہے. میں بتاؤں, امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ کے جو ہے وہ آغوش حکمت اور دانائی میں جو پروردہ افراد ہیں وہ ایسے جو ہے وہ ماشاءاللہ گفتگو فرماتے ہیں. تو میں اس کے ایک جملے کی میں ابھی تھوڑی وہ بات کر رہا ہوں. اب بات چل نکلی تو میں نے کہا چلیں اس کو تھوڑا وہ لے لیں. کوئی ہنر ہے, صلاحیت ہے, ایبیلٹی ہے, کوئی مانوی شے ہے, حقیقی شے ہے, کچھ بھی ہے. اب اس سے دیکھیں بندہ کیا ہوتا ہے, حسد سے بچے گا. جی حسد کیا ہے, اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. تو جب بندے کا ذہن یہی بن جائے کہ یار یہ میری چیز ہے ہی نہیں, تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کیوں مطلب بندہ اپنے آپ کو ہلکان کرتا پھرے گا, اے میرے حصے میں ہے ہی نہیں. تو حسد سے بچے گا, ڈپریشن سے بچے گا, ٹینشن سے بچے گا. جو ذہن کے اندر جو خیالات کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور بندے کو ڈی فوکس کر دیتا ہے, اس سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک سیدھی راہ پر, سیدھی ڈائمینشن پر آ جائے سے بچے گا. تو بہرحال ہم چلے تھے یہاں سے کہ بعض اوقات بندہ جو ہے وہ اپنے ماضی پر ہی جو ہے وہ ایسا افسوس کرتا رہتا ہے کہ درست سمت میں قدم آگے نہیں بڑھاتا اور اس لیے پھر وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ انداز بھی انسان کی راہ میں کیا بنتا ہے, رکاوٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ضمن میں الحمدللہ قبلہ حاجی یافور صاحب کے جملے کی بھی میں نے کچھ وضاحت کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک اور بات جو انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ بھی ہے
کہ جو فیلڈ انسان اپنانا چاہ رہا ہے اس فیلڈ کے مطابق انسان کے اندر ابیلٹی اور صلاحیت کا نہ ہونا، یا پھر آدمی کا خوش فہمی کا شکار ہونا. کہ میں تو ہمیں سب آتا ہے، یہ ہے. یہ بھی جو ایک انداز ہے یہ بھی انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ میرے اندر کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ کام جو ہے وہ نہ کریں. کیا کہیں گے قربان بھی؟ بالکل سچی بات ہے کہ جب کسی چیز کی صلاحیت نہیں ہے تو اس سے بچے، یا پھر اپنے اندر اس کام کی جو ہے وہ صلاحیت پیدا کرے، صلاحیت پیدا کرے. مرحبا. بغیر صلاحیت اس کام کے اندر کودنا یہ تو خیر اپنا بھی نقصان ہے دوسرے کا بھی نقصان، اور دوسرے کا بھی نقصان. درست فرمایا. اب جس کے اندر پڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے، جی یا وہ پڑھانے کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کر سکتا، اپنے اندر ایبلٹی پیدا نہیں کر سکتا، اپنی تیاری کے لیے وقت نہیں دے سکتا، تو اس کو چاہیے کہ وہ ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی نہ آئے. ہاں اس کے اندر جو جس چیز کی صلاحیت ہے وہ ڈرائیونگ اچھی کر سکتا ہے، بہترین ڈرائیونگ کر سکتا ہے، روڈ پہ گاڑی کو اپنی گاڑی کو بھی بچاتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوئے، مسافروں کو بچاتے ہوئے اچھی گاڑی چلا سکتا ہے. تو اس کو بہترین یہ ہے کہ وہ ٹیچنگ کے بجائے ڈرائیونگ کا راستہ اپنا وہ اپنائے. مرحبا. اور اگر ٹیچنگ ہی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے وہ ٹیچنگ کے لیے جو اسکلز ہیں، جو ایبلٹیز ہیں، ان پر باقاعدہ فوکس کرے. کیونکہ دیکھیں اس میں وہ بات ہے نا کہ جو آپ کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کے اندر جب آپ کودتے ہیں، وہ جو میں نے بات شروع میں کہی کہ صرف آپ اپنا نقصان نہیں کرتے بلکہ بہت ساروں کو نقصان کر رہے ہوتا ہے. ٹیچر جس کو ایک ٹیچنگ کی اسکلز نہیں آتی، وہ جو معاملات ہیں وہ نہیں آتے، ہلکا پھلکا آسان سا ٹیسٹ یا پیپر وغیرہ دے کے وہ اندر آ جاتا ہے فیلڈ میں، اور اس کے ہاتھ میں ان بچوں کا مستقبل ہوتا ہے جنہوں نے آگے جا کے نہ جانے کیا کیا بننا ہوتا ہے. ان پر پیچھے ماں باپ پیسہ بھی لگا رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت پورا صرف ہو رہا ہوتا ہے، ان کا گولڈن ٹائم چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ کے اندر چونکہ اس چیز کی ایبلٹی صلاحیت نہیں تھی کہ آپ بچوں کے اندر وہ چیز وہ ڈیلیور کر سکیں جو جس چیز کی ان کو ضرورت ہے. جب آپ اس فیلڈ کے اندر آ کے وہ کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو تو دھوکہ دے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے پورے مستقبل کو داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں. جو گاڑی چلانا نہیں آتی وہ ہیوی ٹرک چلانا شروع کر دے تو پھر وہ اپنا تو نقصان کرے گا ہی کرے گا، لیکن وہ اپنے ساتھ ساتھ کئی گاڑیوں کو بھی ایکسیڈنٹ کرے گا اور کئی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگ جائیں. ہیوی ٹرک کا بھی بیڑا گرک ہی کر دے گا. وہ سبھی کا ہی پھر حال بحال ہوگا نا کہ وہ مالک کا بھی نقصان، تو گاڑی کا بھی نقصان، تو اپنا بھی نقصان، پھر جیل کی سلاخیں پیچھے وہ اس کا استقبال کر رہی ہوں گی، اس کے منتظر ہوں گی. تو کبھی بھی بندے کو ایسی فیلڈ جو ہے وہ نہیں اپنانی چاہیے جس کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو. ہاں اگر اس کے اندر صلاحیت تو ڈیفینیٹلی وہ اپنائے، اس کو بالکل فائدہ ہو. درست سنا. خوش فہمی کا شکار بندے کو نہیں ہونا چاہیے. حقیقت پسندانہ انسان جو ہے وہ اگر رویہ اختیار کرے تو پھر بہت ساری ناکامیوں سے بچ سکتا ہے. ویسے یہ ہوتا بہت مشکل ہے کہ آدمی اپنے بارے میں کوئی اس طرح کے کمنٹس اس کے ہوں، یعنی حقیقت کو جو سچائی ہے اس کا سامنا کرنا سیکھے. میں ٹیچنگ نہیں کر سکتا، ایک آدمی کر رہا ہے مثال کے طور پر، لیکن وہ اس کے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. ایک پوسٹ پر وہ جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو ہونا ضروری ہے. اس بات کا اپنے آپ کو ادراک کروانا چاہیے، اپنے آپ کو کہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے فلاں چیز اللہ پاک نے وہ عطا فرمائی ہے، میرے پاس وہ ہنر موجود ہے، میں اس فیلڈ کے اندر جا کے اپنا نام اور انسانیت کی خدمت، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہوں. تو یہ جو حقیقت اور سچ کا سامنا کرنا ہے نا، یہ ہوتا بہت مشکل سے ہے، لیکن بندے کو اس کا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو عادی بنانا چاہیے. کیونکہ جو بناوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ کچھ دیر تک ہی رہتی ہیں. وہ آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے جی؟ وہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. آپ دیکھیں کہ یہ جو خوش فہمی ہوتی ہے نا، یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے جی، اور انسان کو ناکامی کے منہ تک بھی بعض اوقات جو ہے وہ لے کر کے جاتی ہے. جن کے ہاتھ کانپتے ہو نا آپ سب، وہ ڈاکٹر سرجن نہیں بن سکتے. وہ جی جن کے ہاتھ کانپتے ہیں وہ کبھی بھی سرجن ڈاکٹر نہیں بن سکتے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں بھی ہاتھ کانپ رہے ہوں اور بندہ دل کا آپریشن کر رہا ہو، اللہ، یہ دل کو کچھ ہو یا نہ ہو، دوسرے کا دل وہ ضرور بند ہو جائے گا. جی میں نے کہا وہ تو اپینڈکس کا آپریشن بھی نہیں کر سکتا. ایبلٹیز آپ کے اندر ہونی چاہیے. یہی بات بالکل قربان بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور آپ کی مثال کو بھی یوں آگے بڑھاؤں گا کہ ایک وہ شخص جس کو ویسے ہی کم نظر آتا ہے اور بڑے نمبر کی گلاسز وہ پہن رہا ہے اور وہ کہے میں ماہر نشانے باز بن جاؤں، یہ بہت دور ہے. کیا بات، بہت ساری چیزیں اس کو درست کرنی پڑیں گی، اس کے بعد پھر وہ آگے چلے گا. آنکھوں میں لینس لگوا لے، آنکھوں کا علاج کروا لے تو پھر
پھر وہ بات ہے. یعنی بہت ساری چیزیں ہیں نا، پھر ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہیں. ایسی بات جب نااہل بندہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے تو جو اہل ہے اس کو تو صرف یہ چاہیے کہ اس نے ٹیسٹ پاس کرنا ہے. یہ خدا نہ خواستہ ٹیسٹ پاس بھی کر گیا نا تو اس کے بعد بھی اس کو بہت سارے اسکلز وہ ہیں جو اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو خود گرو کرنا پڑے گا اور ہر بندہ گرو ہو جائے. بہت سے لوگ سلمان بھائی ہمارے یہاں معاشرے میں اسی طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مجھے منصب مل جائے. منصب کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، وہ چاہے آتی ہوں یا نہیں آتی ہوں، بہرحال جیسے تیسے کر کے صحیح طور پہ ٹیسٹ پاس کر کے بھی منصب مل گیا، لیکن پبلک ڈیلنگ کے لیے اس کو بٹھا دیا گیا. پبلک ڈیلنگ کا منصب تھا، اس کو اگلے کو بات کرنی نہیں آتی، جہاں اس کی پوسٹنگ ہے ان لوگوں کی زبان اسے نہیں آتی. تو یہ ساری چیزیں ایسی رکاوٹ بنیں گی کہ اس کی وجہ سے جن لوگوں کی مشکلیں دور ہونی تھی نا وہ سارے کے سارے بیچارے لائن میں لگے رہیں گے اور یہ دوسروں کی مشکلیں بڑھا ہی رہا ہوگا. تو بندہ جہاں جا رہا ہے، جو کرنا چاہ رہا ہے، اس میں دیکھ لے کہ یہ خود کتنی صلاحیت رکھتا ہے. پھر سلمان بھائی سیکھنے کا مزاج جو ہے نا یہ بھی انسان کی رکاوٹوں کو دور کر رہا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. اگر سیکھنے کا مزاج ہے آپ کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سیکھ رہے ہیں آپ، یا جو کام آپ کرنا شروع ہوئے اس بارے میں آج کل آپ دور دیکھیں تو آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے سے لے کر ٹریکٹر چلانے تک ہر چیز کا طریقہ تو آپ کو ہاؤ ٹو کر کے آپ لکھیں تو آپ کو آ جاتا ہے، تو وہ آپ کو سکھا ہی دیا جائے گا. لیکن تھوڑی سی ایفرٹ، تھوڑی سی کوشش، تھوڑے سے اپنے دماغ کا استعمال اور اپنی فیلڈ کو مخلص ہو کر وقت دینا بھی پڑے گا. خالد میں اس سے تھوڑا ڈس ایگری کروں گا. بالکل کیجیے. جیسے آپ دیکھیں، آپ اگر یوں کریں کہ ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار، جی اس سے آپ گاڑی چلانا نہیں سیکھ سکتے. اس سے آپ کو یہ تو پتہ چل سکتا ہے کہ کیسے کیا جائے گا، صرف لیکن پریکٹیکل الگ ہے. صرف انفارمیشن ہے، انفارمیشن ہے بالکل، اور انفارمیشن خالی انفارمیشن ہی ہوتی ہے. جیسے آپ ہاؤ ٹو سوئم، ٹھیک ہے، یوں آپ اچھی بات کی آپ نے. آپ دیکھیں سوئمر کو دیکھیں آپ کہ وہ اپنے ہاتھ بھی جو ہے وہ چلا رہا ہوتا ہے اور پاؤں بھی چلا رہا ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اسی طرح کا ایک تجربہ جو ہے نا، ڈوبتا ہوا بندہ بھی دونوں ہی کام کر رہا ہوتا ہے، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے. میں نے یہ چیز دیکھی تھی، میں نے یہ چیز دیکھی تھی، یوں ہاتھ پیر چلانے، صحیح، تو ڈوبتے ہوئے وہ کر رہا ہوتا ہے. ڈوبتے ہوئے یہ تجربہ، یہ مجرب عمل ہے جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، ایسا ہی ہے کہ ہم بھی دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ تیر رہے ہیں، بھی کیسے تیر رہے ہیں، یوں جو ہے نا وہ اپنے پاؤں بھی چلا رہے ہیں تو اپنے ہاتھ بھی چلا رہے ہیں. یوں چھناگ لگا دی اپنے بھی بیچ میں، وہ تھا پانی گہرا تھا، اور بہرحال ڈوبتے ڈوبتے بہرحال ڈوب تو رہا تھا، گوتے شوتے کھائے، لیکن پھر کیا ہو گیا، وہ بچنے کی صورت نکل گئی. تو انفارمیشن یہ اور چیز ہے، اور کام کرنے کا طریقہ کار آنا یہ اور چیز. آپ دیکھیے جیسے آپ اس کو ایک اور طریقے سے بھی سمجھا جا سکتا ہے حافظ صاحب جی. آپ انیشیل تعلیم جیسے ہمارے ہاں آپ لیا جاتا ہے، مراد دیا جاتا ہے جس کو انیشیل تعلیم سمجھا جاتا ہے، وہ میٹرک کو انیشیل تعلیم ہی سمجھا جاتا ہے. بھئی ایک بنیادی سی تعلیم ہی ہے، بس اتنا ہی ہے. میٹرک کیا ہے جی؟ میٹرک کیا ہوا ہے، بھلے سائنس کے ساتھ کیا ہوا ہے، آرٹس کے ساتھ کیا ہوا ہے، جو بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر سائنس کے ساتھ آپ نے ہائیڈروجن گیس کیسے بنتی ہے یہ آپ نے اس کا طریقہ سیکھ لیا. زنک کے ساتھ آپ H2SO4 ملائیں، یا زنک کے ساتھ آپ HCl ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ ملائیں گے، ڈائلیوٹڈ ہائیڈروکلورک ایسڈ، تو اس سے ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ یہ بنے گی. یہ طریقہ ہے، آپ نے سن لیا. آپ کبھی بنانے جائیں تو اس کے لیے آپ کو ایک پورا پہلے تو آپریٹرس اس کا سیٹ کرنا پڑے گا، وہ لگانا پڑے گا. انفارمیشن ہونا اور بات ہے، پھر اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ ہونا یہ اور دوسری بات ہے. اب صاحب آپ کو یاد ہے آپ نے سائنس کے ساتھ کیا میٹرک، جو شیشے کی نلی ہوتی تھی اس کو سپرٹ لیمپ کے اوپر رکھ کر اس کو گرم کر کے کیا کرتے تھے، اس کو فولڈ کرتے مولڈ کرتے تھے، یا اس کو اس طرح وہ جیسے وہ اس کو سیٹ کرنا ہوتا تھا یوں کیا جاتا تھا. اچھا وہ کیا کرتے تھے کچھ اسلام میں، کیا کرتے تھے اس کو اسلام میں کہہ رہا ہوں، کچھ اسٹوڈنٹس کیا کرتے تھے، وہ اس کو کرتے کرتے بینڈ کرتے کرتے اس کو توڑ دیتے تھے جی. ٹھیک ہے، کیا ہے اس کو پتا تو ہے کہ لیمپ کے اوپر میں رکھ کے اس کو جو ہے وہ یہ شیشے کی جو نلی ہے اس کو گھمانا ہے اور یہ گرم ہوگی، اور پھر اس کے بعد اس کو آپ مولڈ کر لیں گے، تو جتنا کریں گے اتنی یہ مولڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن پتا تو ہے، لیکن تجربہ جب کرنے پر جا رہا ہے تو کیا کر رہا ہے، نالیاں توڑ رہا ہے.
اچھا یہ توڑ رہا ہے یا اس کو اتنا گرم کر دیا کہ وہ بالکل ہی یوں کیا تو وہ بالکل بندی ہو گئی وہ. ٹھیک ہے, یوں بھی کام ہے. انفارمیشن ہونا یہ اور بات ہے, اس کا پریکٹیکل ہونا یہ دوسری بات ہے. اور ڈرائیو ہاؤ ٹو, یہ سیکھنے کے لیے یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس کی بنیادی بات تو پتہ چل گئی ہے, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو کچھ ایفرٹ بیچ میں شامل کرنی پڑے گی, یا یوں کہہ لیں کہ یہ سیکھنے کا انیشیل سٹیج ہے اس کا, یعنی ابتدائی مرحلہ ہے. یہ آپ نے کر لیا تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر انیشیل معلومات ہے تو یہ مت سمجھیں کہ بھائی بات ہاں بھائی ٹھیک ہے سانو لگ گیا پتا بھی کی کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا. چیزیں جب اپنے طریقے کے مطابق وہ سرکل گھومتا ہے, جب آپ ایک طریقے سے اس کو گھماتے ہیں تو ہی دائرہ بنتا ہے. آدھا اس کو چھوڑ دیں گے تو پھر وہ دائرہ کم از کم نہیں رہے گا. ساری چیزوں کے باوجود سلمان بھی دیکھیے نا, ٹیچرز کی ویلیو ختم نہیں ہو رہی. جی, ٹیچرز کی ویلیوز اپنی جگہ برقرار ہیں, اور وہ زندگی میں رہنمائی کرنے کے لیے ویسے موجود ہیں, اور بہت ساری جگہوں پر آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں. کچھ اسی طرح جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ لکھ کر سرچ کیے کچھ سامنے تو آ گیا, ہاں جی, لیکن اب جب آپ اس کو پریکٹیکلی کرنے بیٹھیں گے کچھ ہرڈلز آئیں گے. اب وہ کس سے سیکھنے ہیں, وہ انہی سے سیکھے جائیں گے جو باقاعدہ پریکٹیکل کر چکے ہیں. مرحبا. اور جو یہ پہلے ہی ویڈیوز کچھ ریکارڈ کروا رہے ہوتے ہیں, یہ افراد پہلے ہی کچھ نہ کچھ پریکٹیکل کرنے کے بعد ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جتنا میری نظر کے سامنے آ گیا وہی سب کچھ ہے, یا اسی کو سب کچھ سمجھ لینا, یہ درست نہیں ہوتا. یہ بندے کے لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑی مشکل میں اس کو پھنسانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو پہلے دیکھ لیں, اف اینڈ بٹس دیکھ لیں, پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں, شرائط تبدیل ہو جاتی ہیں. بندہ کہے میں نے تو فلاں ہی ویڈیو دیکھی تھی اور اس میں اتنی ہی بات تھی, اس کے بعد بہت تبدیلی آ چکی ہے, تو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. یعنی اپنے علم کے ساتھ ساتھ جو تجربے کار افراد ہیں ان کے ساتھ تعلق, اور خود پریکٹیکلی لائف میں ان ہو کر اس کام کو کرنا, دونوں چیزوں کا اپنی اپنی جگہ ایک ویلیو ہے, ایک مقام ہے. کرنا تو پڑے گا, لیکن انیشیل اسٹیج بھی آئے آپ کی, اور پھر آپ کسی تجربے کار کے ساتھ بھی ہوں. اور جو ابتدائی بات یہاں میں نے اس پہلو پر عرض کی تھی, وہ آپ کا سیکھنے والا اور مسلسل سیکھتے رہنے والا مزاج ہے. یہ ہے تو پھر آگے بڑھنے کے چانسز ہیں, اور یہ نہیں ہے آپ نے روک لگا لی ہے تو آپ کتنے ہی بڑے درجے پر آ جائیں, کتنے ہی بڑے مرتبے پر آ جائیں, فوق کل ذی علم علیم, یہ ایک قاعدہ ہمیں دیا گیا ہے, قرآن کریم نے عطا فرمایا ہے کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہوتا ہے, ہر جاننے والے سے زیادہ جانکاری والا کوئی ہوتا ہے. عرف عام میں کہا جاتا ہے ہر شیر پر سوا شیر موجود ہوتا ہے, تو اس سوا شیر سے کچھ نہ کچھ سیکھنا رہنا چاہیے. چلیں یہ بات جو طریقہ کار جو بندہ اختیار کر رہا ہے اس پر بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اب ہاؤ ٹو آپریٹ تو لکھ کر بندے نے سرچ کر لیا اور سامنے ویڈیو آ گئی, لیکن وہ ویڈیو ہے کس بندے کی؟ وہ تو خود آپ جیسا ایک آدمی تھا جس کو سیکھنے کا شوق تھا, اس نے 2-4 باتیں سیکھی, اس کے بعد بنا کے ڈال دی, اور آپ نے اسی وہ جو نیم حکیم تھا اسی کے طریقہ کار پہ عمل کیا, کیونکہ آپ کے نزدیک تو وہی سب کچھ تھا. لیکن جو شخص نہیں جانتا اس کے لیے تو جو ابتدائی معلومات ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے, یہ جو پہلی بار میں جو چیز سامنے آئی ہے تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے, کل کائنات یہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو جو علم بندے کے پاس جو ابتدائی علم آ رہا ہے وہ بھی کس ذریعے کے ساتھ آ رہا ہے, اس پر بھی غور فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ واقعی مستند ذریعہ ہے تو پھر آپ اس سے آگے مزید آگے بڑھ سکیں گے, ورنہ کیا ہوگا کہ اگر وہ پہلی اینٹ ہی غلط رکھی گئی ہے تو پوری عمارت کی بنیاد غلط ہوتی چلی جائے گی. تو ہر کام کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا, اس کے مطابق ہی کرنا پڑے گا آپ کو. درست فرمایا, بڑی پیاری بات کہی. اور میں یہاں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. جب پہلی مرتبہ ہم نے یہ پڑھا کیمسٹری میں گیسز بنانے کا وہ جو تھا, تو اس طرح HCl گیس بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو کلورین گیس بھی ہوتی ہے. تو بڑے گیسز جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیمسٹری میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, اور کیمسٹری مجھے بڑا پسند مضمون تھا ماشاءاللہ. اور میرے میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر جو ہے وہ تھے بھی کیمسٹری کے اندر. تو بہرحال وہ جب ہم نے سیکھا طریقہ, وہ پڑھا, سیکھا نہیں پڑھا, جسے یوں بولیں کہ آپ انفارمیشن انیشیل ابتدائی انفارمیشن جب اس کی لے رہے ہیں, تو میں نے گھر پر آ کے کہا, حاجی ذر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حاجی صاحب میں وہ عرض کر رہا تھا کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان انیشیل جو ہے وہ اس کے پاس کسی چیز کی معلومات ہوتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ماہر بن گیا ہوں اور بڑا اس پر, تو اس پر وہ ایک بات تھی.
تو میں ہی چاہ رہا ہوں اس پر آپ کا بھی انپٹ آئے کہ استاد ٹیچر کی موجودگی اور اہمیت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جب تک آپ ایک چیز کے بارے میں مکمل اس کا جو ہے وہ نالج حاصل نہیں کر سکتے تو تب تک اپنے آپ کو ماہر سمجھنا چاہیے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ یہ سیکھا کہ گیسز کیسے بنتی ہیں تو میں نے گھر پہ آ کے کہا بھی آج کے بعد ہم سلنڈر جو ہے وہ گھر پہ نہیں لے کر کے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سیکھ لیا ہے بھی طریقہ، یہ ہائیڈروجن گیس کیسے بنتی ہے اور یہ آکسیجن گیس کیسے بنتی ہے، تو ہم یہ بنائیں گے۔ اچھا، اب اس وقت کیا تھا کہ ہمارا ایک وہ سلسلہ کار تھا، گھر پہ جو ہے وہ نمک کا تیزاب تیز والا یہ بھی تھا، کچھ لوہے کا برادہ بھی تھا۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے ایک بوتل کے اندر جو ہے وہ لوہے کا برادہ ڈالا، لوہے کا برادہ ڈال کے جب میں نے اس میں نمک کا تیزاب ڈالا تو گیس کے بلبلے بننا تو شروع ہو گئے، ہائیڈروجن گیس بننا شروع ہو گئی۔ میں نے کیا کیا، میں نے وہ ماچس جو ہے وہ جلائی، اور ماچس دیا سلائی جلا کر کے میں نے جو ہی بوتل کے منہ کے اوپر کی تو وہ دھپ سے وہ جو ہے وہ ہائیڈروجن گیس دھماکے سے جلتی ہے، تو یوں وہ جل اٹھی اور آگ نکلنے لگ گئی اس میں سے، اور وہ تیلی بجھ گئی۔ اچھا، اب کیا ہوا، جب وہ نیچے پروسیس تھوڑا سلو ہوا تو آگ جو ہے وہ نیچے چلی گئی اس کی بوتل کے اندر، اس سے کیا ہوا، بوتل وغیرہ جل گئی، اور شکر ہے کوئی نقصان بہرحال بڑا نہیں ہوا۔ تو میں چاہوں گا آپ اس پر بھی تھوڑی گفتگو فرمائیں ہماری، کہ ایک تو ٹیچر کی موجودگی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کی اہمیت کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی معلومات کس درجے کی ہے اس کا بھی ادراک کرے، اس کا بھی لحاظ رکھے کہ میں کتنا ماہر ہوں۔ نماز کا ایک مسئلہ پتہ ہونا اور بات ہے، اور مسائل کی ایک ترتیب سے اس کا علم ہونا یہ دوسری بات ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ واہ واہ جی، اصل میں گفتگو جو آپ نے لی نا، بڑا پیارا ٹاپک چلتا رہا ماشاءاللہ، ڈسکشن تو اس حوالے سے ہوئی کہ ٹیچر کون ہو، ٹیچر کیسا ہو، ٹیچر کی کوالٹی، اسکلز، اور ہر چیز کا ماہر ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ نا غیر طبیب علاج میں ہاتھ نہ ڈالے، جی، آج کل جو 2-4 دن کسی کو بخار ہوا یا کسی نے کچھ میڈیسن لی، اچھا اب وہ پھر وہ اپنے ہی حساب سے ہر ایک کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کا ٹیمپریچر ہے جو ہے وہ اس کے مطلب پیٹ کے انفیکشن کی وجہ سے، لیٹ سے انتڑیوں میں انفیکشن ہے، تو اس کی میڈیسن کچھ اور ہوگی۔ اب کسی کو بخار ہوا ہے گلے کے انفیکشن کی وجہ سے، اس کا انداز کچھ اور ہوگا۔ کسی کو بخار ہوا ہے کسی یا وہ یورین انفیکشن کی وجہ سے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، تو یہ ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ ایک ہی بخار کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی ریزن بھی دیکھی جائے گی۔ تو یوں جس کا کام اسی کو ساتھے، یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچر بننے کے لیے اس کی اسکلز، اس کی جو ہے کوالٹیز، اس کا علم، اور اس کی پھر اچھا ہر پڑھا ہوا پڑھا لے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ درس نظامی کے بعد اس چیز کو زیادہ اچھے سمجھتے ہیں کہ ہر پڑھا ہوا یہ پڑھا لے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تدریس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، تدریس کی اپنی کوالٹیز ہوتی ہے، تدریس کا اپنا ایک جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی صلاحیت ہونا ضروری ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ جی میں نے درس نظامی چونکہ کر لیا ہے، اب میں ہر ایک درس نظامی کیا ہوا کہ درس نظامی کروا سکے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہر کام کے ماہر ہوتے ہیں، ہر کام کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور ہر ایک کو ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے سائنٹسٹ ہونے کا تھوڑا سا وہ بتایا کہ میں سائنٹسٹ بنا کیمسٹری پڑھ کے گھر جا کے، نہیں میں نے توبہ کر دی، میں نے کہا آئندہ گیس نہیں بنانی، میرے تو یہ ہاتھ کے بال ہیں نا یہ بھی جل گئے تھے اس سے۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو یہ ظاہری بات ہے کہ ہر ایک کا استاد کا ہونا، پھر ماہر کا ہونا، جی یہ ضروری ہے۔ جی، اور ابھی آپ نے وہ پڑھا تھا نا کہ وہ جسی صاحب نے ہمارا وہ یاد دلایا تھا کہ وہ خوشبو آ نہیں سکتی، اس میں مجھے وہ یاد آ رہا تھا بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا، کسی بزرگ پنجابی بزرگ کا کہتے نا، سکے پھول گلاب نہیں ہوندے، کورے ورق کتاب نہیں ہوندے، سکے پھول گلاب نہیں ہوندے، کورے ورق کتاب نہیں ہوندے، یہ کر لائیے یاری سجنا یارا نال حساب نہیں ہوندے۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہر کام کے ماہر ہوتے ہیں، جی پھر استاد پکڑا جائے، جیسے امیر سنت اس پر توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ ہر ایک مسئلہ بتانے میں بھی نہ پڑے، درست اپنا آپ نے پڑھ لیا ہے، ضروری نہیں کہ اب آپ اتنا زیادہ حافظہ ہو یا اس کے تمام تر مسائل کا آپ کو احاطہ ہو چکا ہو،
جی تو اب ہر مسئلہ بتانے بھی نہ پڑے. مفتی کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک مدت تک کسی ماہر مفتی کی جو ہے وہ زیر نگرانی فتویٰ نویسی کرتے ہیں, جی پھر جا کے ان کو مسند افتاء پہ بٹھایا جاتا ہے. درست فرمایا, درست فرمایا. ایسا ہی ہے بات. ایسا ہماری اس پوائنٹ ہم یہ لے رہے تھے کہ بندہ اپنی صلاحیت کا ادراک رکھے, خیال رکھے اور خوش فہمی کا شکار نہ ہو. جتنا اس کو آتا ہے بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے صرف اتنا ہی آتا ہے. خوش فہمی کا شکار ہو کے آگے جائے گا تو اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی پرابلمز بھی کھڑی کر سکتا ہے, اور یہ بندے کا ایٹیٹیوڈ اس کے لیے رکاوٹ بن سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا اور بھی بڑا اہم پہلو ہے, میں یہ بھی لینا چاہوں گا کہ انسان کی جو ارننگ ہے اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے, بڑی ایک مین چیز رکاوٹ بنتی ہے, وہ یہ ہے کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو میرے محلے والے کیا کہیں گے, میرے برادری والے کیا کہیں گے, میرے جو ہے وہ فلاں کیا کہیں گے, فلاں کیا کہیں گے. کام بالکل جائز ہے, 100% جو ہے وہ جائز ہے, شریعت نے اجازت دی ہے, رزق کے حلال کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے, میری بے روزگاری کا, میری جو ہے وہ فائنینشیل کرائسس کا یہ علاج بن سکتا ہے. لیکن بندہ کیا یار میں یہ کام کروں گا تو لوگ لے منو ادا کریں گے, یہ تھے مجھے لوگ بولیں گے یہ کیا کرتا ہے, یہ ریڑی مان ہے, یہ ریڑی لگاتا ہے, یہ جو ہے وہ یہ چاٹ کی ریڑھی لگا رہا ہے, یا یہ کسی کھانے پینے کی مطلب اس نے چاولوں کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے, تو لوگ مطلب میرے بارے میں کیا بات کریں گے. جبکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو اس طرح سے ریڑھی لگا کر کے بھی جو کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اچھی خاصی ان کی انکم ہوتی ہے, ارننگ ہوتی. کیا فرمائیں گے؟ اس میں آج ہمارے معاشرے میں جو بے روزگاری ہے نا, جی اس کی کئی ریزنز ہیں. ان میں ایک ریزن یہ بھی ہے جی کہ بڑا کام ملتا نہیں, چھوٹا کام کرتے نہیں, کرنا نہیں, ایسی بات. بڑی جاب مل نہیں رہی, چھوٹی جاب کر نہیں رہے. تو اصل بڑے بڑے بعض بزنس مین بھی ایسے آپ کو ملیں گے جن کی اگر ہم ماضی کی زندگی کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو انہوں نے سٹارٹ بہت چھوٹے کسی کام سے لیا ہوتا ہے. ایسی بات. تو ایسے سیلف میڈ پرسن بھی ہمارے معاشرے میں ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے سے کام سے آغاز کیا اور بڑھتے بنتے آج بڑی بڑی مل کے, بڑی بڑی انڈسٹری کے مالک بن گئے. جی تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے. رزق حلال کمانے میں تو بالکل کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. یہ بندہ کے بقدر ضرورت قصب حلال کا تو ویسے ہی مطلب ہے کہ کہا گیا ہے. اب یہ کہ اپنے قصب حلال کرنے میں کسی ایسی جگہ پر جسے لوگ معاشرے میں سمجھے کہ یار یہ چھوٹا کام ہے, اس کو مطلب وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ غالباً سے امام غزالی نے کسی کا ذکر کیا, انہوں نے بیان کیا تھا کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے لوگوں کی نظر میں ذلت والی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ اس کے گناہ سے جڑتے ہیں جیسے خوش درخت کے پتے جڑتے ہیں. درست فرمایا, ایسا ہی. تو یہ چیز ہے کہ یہاں میں واضح کرتا ہوں کہ ذلت والی جگہ جو ہے نا وہ مراد جس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں. بعض کام ویسے ذلت والے ہیں, وہ تو ہیں ذلت والے, گناہ والے کام, ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. یا حلال اور جائز کام کی اور جائز ذریعے کی بات ہو رہی ہے. جی جائز ذریعے کو اختیار کرتے ہوئے جو کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے جس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ جگہ مطلب مناسب نہیں ہے, اس کو چھوٹا کام سمجھا جاتا ہے, محنت مزدوری سمجھا جاتا ہے. جی اللہ کے دوست بن جاتے ہیں جو ہاتھ سے کمانے والے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ, اس کو کبھی بھی انبیاء کرام کے پیشوں کا ذکر کتابوں میں کیا گیا ہے. جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے. جی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو وہ کھردری چٹائی پہ بھی آرام کیا ہے. محبوب کائنات ہے, حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مگر یہ امت کی تعلیم بھی ہے اس میں کہ سادگی اور اس کے انداز میں بھی اپنی زندگی گزاری جا سکتی ہے. اور پھر کبھی بھی کسی کام کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑے. یہ پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے نا وہ آخری سٹیپ نہیں ہوتا. پہلا سٹیپ چھوٹا ہی ہوتا ہے اور پہلا ہوتا ہے. جب اس پر قدم رکھیں گے تو آگے بڑھیں گے نا, اور چھوٹا ہوگا تو ہی قدم رکھ سکیں گے. ایسا وہ سٹیپ چھوٹا ہے تو ہی قدم رکھ سکیں گے. اگر ہو ہی وہ مطلب کیا ہو کہتے ہیں پہاڑ جتنا ہوگا تو کیا قدم رکھیں گے اس میں. 10 فٹ پر پہلا سٹیپ ہے تو پھر 10 فٹ پر پہلا قدم کیسے رکھیں گے. ایسی بات. درست فرمایا آپ نے, اللہ برکت دے آپ کو. سفر آپ کا جاری ہے نا جی؟ جی جی سفر جاری ہے, گاڑی چل رہی ہے ماشاءاللہ. جی جی میں یہ بھی سوچ رہا تھا تاکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ بھی لیٹ بھی نہ ہو. بات کریں گے کالز, آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ. بڑی پیاری بات حاجی اظہر صاحب نے ماشاءاللہ لی اور اس کو جو ہے وہ تربیت فرمائی کہ بندہ جو ہے وہ لوگوں کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دے.
کہ جو اس اعتبار سے اس کو آ رہی ہیں کہ یہ چھوٹا کام ہے تو اس سے کیا ہوگا، تو اس سے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ٹھیک ہے جی، کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں جی. رکاوٹ کے حوالے سے موضوع ہے آپ کا. تو بعض اوقات رکاوٹیں مایوسی پیدا کرتی ہیں، بد دل کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات رکاوٹوں سے انسان بہت کچھ سیکھ کے نئے راستے، نئی جہتیں اختیار کر کے منزل تک پہنچ جاتا ہے. اور رکاوٹیں فائدہ مند بھی ثابت ہوتی ہیں اور بعض اوقات نقصان دہ بھی. لیکن بعض اوقات رکاوٹ ضروری بھی ہوتی ہے، جیسے اگر اولاد یا شاگرد وغیرہ یا اپنے بھائی وغیرہ کوئی ایسا رشتہ دار غلط راستے پر چل نکلا ہو تو اب اس کی راہ میں رکاوٹ بننا ضروری بھی ہو جاتا ہے. امید ہے ان تمام ڈائمینشن پہ گفتگو ہوگی. ایک بات عرض کروں گا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے الفاظ کے ذریعے رکاوٹ بن جاتے ہیں. یعنی کوئی بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو وہ خواہ مخواہ اس کی حوصلہ شکنی کر کے کوئی ایسے جملے بول کے اس کو ڈیمورلائز کر دیتے ہیں، مایوس کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس کام کی طرف آگے نہ بڑھے. تو ایسے رویوں کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو ہو جائے تو مدینہ مدینہ. مرحبا. ایسے ہمارے فریج میں پتہ کیا بولتے ہیں نان بھی، وہ چھاٹو کیڑے پاسے ٹور پہ ہیں، یہ جملہ بولتے ہیں. چھوڑو یہ کس طرف جائے وہ تو چل پڑے. ایسا کیا کہیں گے آپ؟ جی اچھا، بعضوں کا وہ جیسے یہ پوچھ رہے کہ حوصلے توڑ دینا. جی ہاں جی، الفاظ سے ایسے لفظ بولیں گے بندے کا حوصلہ ہی جو ہے وہ توڑ دیں گے. تو یہ لوگ بھی رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں لوگوں کی راہ کے اندر. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ بعض لوگ جو ہے نا خود بھی کام ایسا نہیں کچھ اچھا کر پاتے، اور جو کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے لیے بھی حوصلہ چکنی والے جملے بول کے اس کا بھی حوصلہ توڑتے رہتے ہیں. ایسوں کو چاہیے کہ یہ کوئی اگر کام کرتا ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اور ایسے لوگوں کی باتیں اسے بتائیں کہ جنہوں نے زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں چھوٹے کام سے بھی. مرحبا. اور ان کو ڈسہارڈ نہ کریں، ڈسکریج نہ کریں. انکریج کرنا چاہیے، حوصلہ بڑھانا چاہیے، ہمت بتانی چاہیے کہ بھائی ہمت رکھو، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ راہیں کھول دینی ہے. آپ دیکھنا کہ آپ کے لیے کیسے ترقی کے راستے کھلیں گے. آپ دیانت سے، امانت داری سے اور لگن سے کام کرو، اللہ پاک جل شانہ راہیں کھولے گا. تو یہ حوصلہ افزائی والی بات کرنی چاہیے، تو دل شکنی اور جو ہے وہ حوصلے پست کرنے والی بات نہیں کرنی چاہیے. اور ایسوں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جو حوصلے توڑتے ہیں. جی اس کی ایک وجہ سب یہ بھی ہوتی ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا جی، یہ جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں لوگوں کو ڈیمورلائز کرنے والی، جس طرح عبد الخالق بھائی بتا رہے تھے کہ رکاوٹ یوں اس طرح سے بنتے ہیں، اصل میں یہ خود بھی ناکام ہوتے ہیں اور یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ کوئی دوسرا کامیاب ہو جائے. تو مطلب بات ایسے انداز میں لے کر کے آئیں گے، یعنی وہ اس کو یوں بنا کے پورٹریٹ کر کے چیز کو جو ہے وہ لے کر کے آئیں گے کہ اگلا بندہ وہ سمجھے گا کہ یار یہ کوئی پہاڑ ہی ہے اور یہ پہاڑ چڑھنا میرا کام تو نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی انسان کو خبردار رہنا چاہیے. اور اس کو میرا خیال ہے ایسا بھی ایک نظر سے دیکھنا ہوگا کہ یہ مجھے ڈی مورلائز کر رہا ہے یا یہ مجھے رستے میں آنے والے ہرڈلز کا پتہ دے رہا ہے. دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے یہاں فراموش نہیں کیا جا سکتا. جیسے آپ کوئی مطلب جیسے گاڑی چلا رہا ہے تو اس کو تو یہ بھی بتایا جائے گا بھی گاڑی میں جو ہے نا وہ گاڑی ہیٹ اپ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ اگر ہیٹ اپ ہو جائے گی تو پھر آپ جب اس کا اگر فوراً سے آپ اس کا ریڈیٹر کا ڈھکنا کھولیں گے تو وہ پانی جو ہے وہ اڑ کے آپ کے جسم کو جو ہے وہ جلا بھی سکتا ہے. بڑا اس میں پریشر بعض اوقات بنا ہوا ہوتا ہے اور بھی اس طرح کی چیزیں ہیں. اب اس طرح کی گفتگو اگر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کو بھی دونوں پہلوؤں پر رکھ کر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ بھئی یہ اس کے جو رستے میں آنے والی جو پرابلمز ہیں ان کا بندے کو بتا کر اسے کیا کر رہا ہے، چکنا کر رہا ہے، یا پھر یہ اس کو او چھاٹ دے تیرے سیکھنے کا کام میں ہے نہیں ہو بھائی، تو نہیں کر سکتا یار، یہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے بھائی جان، یہ آپ یہ نہیں کر سکتے، کچھ اور دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ. تو ان دونوں چیزوں کو میرا خیال ہے تھوڑا ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا اور ان کو لیبلائز کر کے تو ہی درست سمت میں آگے بڑھا جا سکتا ہے. کیا انالیسس ہے آپ کا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی تدابیر کا بتانا اور بات ہے، اور بالکل حوصلہ گرا دینا یا ایسا خوف زدہ کر دینا کہ یہ پاسبل ہی نہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، تم کرو گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، تو بندے کو ڈیمورلائز کر دینا وہ اور چیز ہے. دونوں میں واقعی فرق ہونا ضروری ہے. اور ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ انسان بیٹھے کہ جو ایسی حوصلہ چکنی والی یا ہمت ختم کرنے والی باتیں کرتے ہیں. اس حوالے سے ایک حکایت یاد آ رہی تھی کہ کسی جو ہے نا بڑی عمر کے شخص کی شادی ہوئی تو اب وہ جو ان کی زوجہ تھی انہوں نے ایک شرط رکھی
کہ میں تمہارے ساتھ تب تک رہوں گی جب تک تم اپنے کسی پرانے دوست سے نہیں ملو گے. انہوں نے کہا یہ کیسی شرط رکھی؟ اور کہ بس پرانے دوستوں سے نہیں ملنا. تو دوسری شرط یہ رکھی کہ جب بھی تم نے گھر آنا نا تو یہ دروازے کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار تھی, اس کو پلانگ کے آنا ہے. ایک دن یہ بھائی صاحب گئے باہر, پرانے دوست مل گئے. اب وہ لے کے انہوں نے کہا چلو آؤ بیٹھو یار چائے تو پیو, کبھی ملتے ہی نہیں ہو. بٹھا لیا. ایک نے کہا میرے گھٹنے رہ گئے, دوسرے نے کہا یار کمر جو ہے نا وہ سیدھی نہیں ہوتی, بہت تکلیف رہتی ہے, یہ درد وہ تکلیف, ایک اس عمر میں کچھ چوٹ لگ جائے تو وہ کچھ جاتی نہیں, 6 مہینے تکلیف, تو یہ ہے کہ بڑا پریشان ہوں. اب یہ سارا ان کی صحبت میں بیٹھ کے آیا نا تو اس کو بھی لگا کہ مجھے چوٹ لگ گئی تو میرا تو ہڈی سیدھی نہیں ہونی 6 ماہ, اور یہ تو اب وہ دیوار جو تھی نا اس کو لگے کہ مطلب کوہ ہمالیہ. اب یہ دروازے سے آیا تب اس نے روزہ نے کہا کہ لگتا تمہارے پرانے دوست ملے ہیں تمہیں. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہاری ہمت ٹوٹنے سے پتا چلا کہ آج تم ہمت توڑ بیٹھے ہو. پہلے تمہارے لیے یہ آسان نہیں رہا اب اس کو جو ہے وہ پلانگنا. تو یہ ایک حکایت ہے جس پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایسوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں کہ جو آپ کے ہمت اور حوصلے کو پست کرتے ہیں. ایسے بلند نظر لوگوں کی اور بڑی سوچ والے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جن سے آپ کا حوصلہ بڑھے, آپ کا مورال بلند ہو, آپ مطلب کچھ کرنے کی آپ کے اندر دھن آئے. اور جیسے کہا گیا نا کہ علم میں اور نیکیوں میں اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھے کہ تاکہ اس کے اندر شوق پیدا ہو کہ میں بھی ایسا بنوں, میں بھی ایسا علم حاصل کروں, میں بھی ایسا متقی بن جاؤں, میں ایسا عبادت گزار بن جاؤں, میں بھی ایسے علم کے مطلب ہے کہ وہ منازل طے کروں. اور مال اور اس میں بھی ان میں اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھے تاکہ اس کے اندر نہ شکری پیدا نہ ہو, اور اپنے سے کم والوں کو دیکھے گا تو اس سے شکر کی کیفیت پیدا ہوگی. مرحبا, یہ چیز ہے. مدینہ ماشاءاللہ. ویسے سلمان بھی اس پر نا باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں اس طرح کی. بعض لوگ جو مطلب ان کی کیفیت ابتدا جو تھی وہ بہت کمزور تھے ابتدان وہ, لیکن دنیا میں انہوں نے بڑا نام کمایا. وہ کسی فیلڈ کے اندر ہے دنیاوی اعتبار سے, کسی فیکٹری میں, کسی کام کاج کے حوالے سے یوں, اور یوں اس کو موٹیویشن کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. لیکن میرے ذہن میں جو اس وقت ایک شخصیت کا نام آ رہا ہے, اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ میرے حوصلے نہ ٹوٹیں, حوصلے بلند ہوں اور میں کچھ کر سکوں, تو میرے خیال میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کی جو سیرت ہے نا وہ بندے کو حوصلے بڑھانے کے لیے بہترین رہبر اور رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. آپ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کو اور یہ اتنے فراخ دل ہیں, یہ خود بھی بیان فرماتے رہتے ہیں کہ میں ابتدا میں کیا تھا اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے کیسا عروج عطا فرمایا ہے. اور یعنی حوصلہ توڑنے والی یا کسی رکاوٹ کے آ جانے پر اپنے مقصد سے ہٹ جانا, یا ایک لمحے کے لیے رک جانا, یا یوں کہہ لیں کہ تھوڑا پیچھے آ جانا, اگر یہ کبھی ایسا ہوا بھی ہے نا ان کی زندگی میں, تو یہ اگر کبھی رکے ہیں نا تو اس کے بعد انہوں نے اتنا فاصلہ طے کیا ہے کہ وہ جو رکنے والا معاملہ تھا نا اس کو انہوں نے پورا کر لیا. تو ان کی سیرت ہمارے لیے بہترین رہبر و رہنما ہے. بھائی صاحب کیا خوبصورت اضافہ کیا عدنان بھائی نے, سلمان بھائی. عدنان بھائی نے بہت خوبصورت ہمارے سامنے ایگزامپل رکھی آج کے دور کی. اور وہ امیر سنت کے ہم جو اس دور کے کلام سنتے ہیں نا جن دنوں میں دعوت اسلامی بنانے میں چلانے میں بہت مشقتیں بڑی تکلیفیں آپ نے اٹھائی, اس دور کے کلام پڑھتے ہیں تو اس میں کہیں لکھا ہے کہ اے مقدر کی روٹھی ہواؤ سنو, حال دل پر نہ یوں مسکراؤ سنو, آندھیوں گردشوں تم بھی آؤ سنو, یا مصطفیٰ میرا حامی و غمخوار. اللہ اپنے آپ کو حوصلے دے رہے ہیں, واہ 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 واہ, اپنے آپ کی ہمت بنا رہے خود ہی. یعنی یہاں ہمت بنانے والا بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, محسوس ہو رہا اتنی تنہائی اور اتنے اکیلا پن محسوس کر رہے ہیں. اور کبھی کہتے ہیں کہ آقا کا گدا ہو کے افطار تو گھبرائے وہی جس کا غمخوار نہیں ہوتا. اللہ اللہ واہ واہ. تو کبھی اپنے آپ کو حوصلہ دیتے ہیں کہ افطار تیرے حامی و ناصر ہے مصطفیٰ, اس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو گرا سکے. سبحان اللہ. واہ. ایک اور مقام پہ یوں کہا ہے سب کہ عطار کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے, دشمن نے گرانے کو بڑا زور لگایا. سبحان اللہ. واہ اللہ سبحان اللہ.
क्या बात है महरोज भाई से एक बात हो रही थी और बड़ी प्यारी बात उन्होंने इरशाद फरमाई जी। उन्होंने फरमाया नौजवान जो दावत इस्लामी ज्वाइन करते हैं उसकी एक वजह यह भी होती है कि दावत इस्लामी वाले काम भी देते हैं करने के लिए, एक टारगेट भी देते हैं और भाई पीछे से पीठ भी थपकते हैं, कर लोगे, एतमाद देते हैं, एतमाद दिलाते हैं और फिर साथ सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। माशाअल्लाह। आप देखें हमारा एक इस्लामी भाई अभी थोड़ा ही अरसा होता है उसको मदनी माहौल ज्वाइन किए हुए, जो बेचारा लोगों से बातचीत करने से डर रहा था, अब वो इनफरादी कोशिश भी कर रहा है, वो दर्स भी दे रहा है, वो बयानात भी कर रहा है, उस पर जिम्मेदारियां डाली जा रही हैं, तो वो अपने इलाके से हफ्तावार इज्तिमा के लिए गाड़ियां लेकर जा रहा है, जिसको यूं एतमाद नहीं किया जा रहा था कि बेटा नहीं अकेले नहीं जाना, आगे नहीं जाना, मुश्किल हो जाएगी, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब उसको एतमाद दिलाया जा रहा है तो वो पूरी की पूरी गाड़ियां लेकर माशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर कर रहा है, हफ्तावार इज्तिमा के लिए जा रहा है। मामला ये है कि आप कितनी पीठ थपकते हैं, कितना लोगों को सहारा देते हैं, आपके लिए कितने आप में ऐसा जज्बा है कि दूसरे के आप हमदर्दी करें, खैरखाई करें और उनका साथ देकर उनका सहारा बने। अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आपके साथ साथ लोग चलते रहेंगे। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की माशाअल्लाह अदनान भाई ने मिसाल दी, तो वो उस वक्त में भी माशाअल्लाह आगे बढ़ रहे हैं कि जब कोई पीठ थपकने वाला नहीं है, और माशाअल्लाह खुद अपनी पीठ, खुद अमीर अहले सुन्नत ने कई मदनी मुज़ाकरों में फरमाया कि हम अपनी पीठ खुद थपकते थे और खुद आगे बढ़ते थे, और माशाअल्लाह आज देखें कि चलते ही चले जा रहे हैं। और बहुत से लोगों के लिए तो मोटिवेशन ये है कि यार जब इलियास कादरी ने ये काम कर लिया है तो उठना चाहिए, मरहबा, साथ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। वाह, बहुत आला। अमीर अहले सुन्नत की मुबारक जिंदगी हाफिज साहब जी, सीरत को इस एतबार से भी देखा जाना चाहिए। आज कल जैसे कर लिया जदीद इस्लाहात जैसे वो है ना, सेल्फ मोटिवेशन है तो ये है तो वो है तो स्ट्रगल है तो और मतलब बड़ा कुछ होता है। हम भी बात का तो कोशिश करते हैं, उसको ले ही रहे होते, अल्लाह रहमत की नज़र फरमाए। ये भी बयान करने में, अमीर सुन्नत की सीरत बयान करने में ये पहलू भी फरामोश नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आगे चलते हैं जी, मजीद कॉल्स लेते हैं। तो इस्लामाबाद से अताहर तारी अर्ज कर रहा हूँ। खुले आंख सल्ले अला में जो मौजू लिया गया और अभी डिस्कशन चल रही थी, उसमें ये अर्ज करना चाहूँगा कि बाज़-औक़ात पढ़े लिखे लोग मुख्तलिफ फिलासफर्स जो होते हैं उनकी कोट करते रहते हैं, उनकी मतलब थ्योरीज को कोट करते हैं और कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं। तो इसमें रोशनी डालिए कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह अकाबरीन जो है ये बेहतरीन एक किस्म के रहनुमा है हमारे, और खुसूसन आज के दौर में अमीर अहले सुन्नत नबाज़े कौम है, नबाज़े अवाम है, नबाज़े उम्मत है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो जिस सतह पर तरक्की की हाजत होती है अमीर अहले सुन्नत रहनुमाई फरमा रहे होते हैं। खुसूसन दावत इस्लामी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मदनी होम्स के नाम से FGRF है, फिर और बहुत से दरख्त लगाने, ये करंट अफेयर्स को लेकर चल रहे हैं। तो हमें अपनी दावत इस्लामी पर भरोसा करते हुए अपने अकाबरीन ही को मशाल राह बनाना चाहिए। दुरुस्त बात है, लेकिन अगर किसी फिलोसफर का कहा हुआ कही हुई कोई बात अगर पॉजिटिव वे में, अच्छे वे में एक सबक जो है वो एक दर्स जो है वो दे रही है, तो उसको भी फरामोश करने की हाजत नहीं है। और अच्छी बात हिकमत और दनाई मिल रही हो तो हिकमत और दनाई का बहरहाल इनकार ये नहीं करना चाहिए, ये अपनी जगह पर है। लेकिन एक जो मैंने जो एक चीज़ नोट किया साहब, आम जो फिलासफर होते हैं इनकी ज़िंदगियों में और अहलुल्लाह जो अकाबिरीन औलिया जो असलाफ हमारे हो गुजरे हैं इनकी जिंदगियों में जी दोनों की जिंदगियों में कामयाबियों के उसूल मिलते हैं। हाजिर साहब हमारे साथ हैं, मैं चाहूंगा भाई साहब भी इस उन्वान को जो है वो ले। दोनों में कामयाबियों के उसूल मिलते हैं, लेकिन बाज़ का जो फिलोसफर होते हैं ना जी, उनकी बात खाली फिलोसफी पे ही होती है, वो ज़बानी जमा खर्च पर मुश्तमिल, ज़बानी जमा खर्च पर मुश्तमिल भी होती है, बाज़ औक़ात भी ज़बानी जमा खर्च पर भी मुश्तमिल होती है। ठीक है, अगर वो तो अपनी जिंदगी जो है बर्बाद कर गया, अपनी जिंदगी के एतबार से क्या हुआ वो देखा जाए तो बर्बाद ही हुआ है, लेकिन जो बातें कर रहा है वो बातें उसकी वो आबादकारी वाली हैं। लेकिन जो असलाफ हैं, बुजुर्गान दीन है, अहलुल्लाह हैं, इनकी अगर बातें देखी जाएं तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी है, और इनकी वो कामयाबी वो बातें हैं, वो उसूल हैं कि ये खुद भी कामयाब हैं जी, और इनकी बातें जो बनाएगा वो भी कामयाब हो जाएगा। बहरहाल हिकमत और दनाई की बात का इनकार तो नहीं किया जा सकता ना, क्या फरमाएंगे ऐसा? जी बिल्कुल ऐसा ही है माशाल्लाह। पहले ये कि जिनकी दानाई, हिकमत और जिनकी जहानत, जिनकी काबिलियत
इन चीजों को तो डिनाई किया ही नहीं जा सकता। जी तो और ऐसों ही को आइडियल बनाना चाहिए। देखें, हम लोगों की एक बात चीज है ना कि मुतासिर जल्दी हो जाते हैं, बात लोगों का ये आदत होती है, हाँ जी, और हर एक से मुतासिर भी नहीं होना होता। बात शुभ के बाद भी होते हैं, हर चीज जो है ना वो एक्चुअल हो ये भी नहीं होती। बात जो है कहते हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती जी, तो इस तरह हर बंदे से मुतासिर भी नहीं होना होता। मरहबा। हाँ, ये है कि जिनको अल्लाह पाक ने हिकमत, दानाई अता की है, ज़हानत अता की है, तकवा, इल्म अता किया है, इनकी तो अपनी मतलब है कि वो है शान और इनका अपना एक मुकाम है। मरहबा, मदीना मदीना। जी आगे बढ़ते हैं। गुलाम यासीन अतारी, डेरा अल्लाह यार, बलूचिस्तान से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा सलमान भाई से ये सवाल है कि बाज़ लोग दूसरों की कामयाबी में रुकावट बन रहे होते हैं, उनको गलत मशवरे देते हैं, ऐसों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह उनको हिदायत नसीब फरमाए। आमीन आमीन। और क्या उनके लिए जो कहना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, हाजी इधर साहब से पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी ऐसा आपने अच्छी दुआ दे दी है। बाकी ऐसों के बारे में हम यही कहेंगे कि ना जलो किसी की कामयाबी से, ना किसी की कामयाबी में रुकावट बनो। अल्लाह से तुम भी मदद मांगो और कोशिश करो। और ये अल्लाह पाक किसी को और कामयाबी देता है तो उसकी कामयाबी से जलो मत। अल्लाह की तकसीम पर एतराज मत करो। वो मालिक है, वो बेहतर जानता है कि किसको क्या अता करना है, किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, किसके लिए क्या बेहतर है। वाह, मदीना का अल्लाह की तकसीम पर जब वो एतराज करके अपनी नेकियां भी जाया करनी है और हासिल कुछ नहीं होता। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बात कही। जी खालिद भाई। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़दरिन मा यशा। अल्लाह तबारक व तआला एक अंदाज से अता फरमाता है, एक मिकदार से अता फरमाता है, और वो सारी की सारी मिकदार एक ही साथ मिल जाए ये जरूरी नहीं। तफासिर में उलमा ने इसके तहत लिखा कि जमीन गल्ला उगाती है जी, सारा का सारा गल्ला एक ही दफा में अगर उगा दे तो अगले साल के लिए किसान परेशान हो जाएगा इस गल्ले का करना, स्टोर कहाँ रखेंगे, कहाँ स्टोर कहाँ करेंगे। तो इंसान के लिए एक मकाम होता है, वो उसको एक वक्त पे मिलना होता है, उस वक्त का इंतजार करे और स्ट्रगल जारी रखे। मरहबा मरहबा, हर काम का एक वक्त है। मरहबा, क्या बात है खालिद भाई। अल्लाह आपको बरकतें जो है वो अता फरमाए। सुभान जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। अल्लाह ने हर शय के लिए एक वक्त क्या है मुकर्रर रखा है। जी कॉल। तो ये मेरा ये अर्थ सलमान भाई से कि जब मैं मुस्कुराता हूँ या किसी से गुस्से से बात करता हूँ, मुझे फिर ही मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बारे में इरशाद फरमा दीजिए। इसके बारे में मैं क्या इरशाद फरमा सकता हूँ। ये तो जो इरशाद फरमा सकते हैं उन्हीं को इरशाद फरमाना चाहिए। इरशाद, मैं इसके माने के ऊपर लफ्जी जो माना है इरशाद का माना जाए, मैं उस पर गौर करके ये कह रहा हूँ। बहरहाल हाजी इधर साहब से पूछते हैं क्या फरमाते हैं। पहले आपने इरशाद की अलग से तफ्सीस की है, अब इरशाद की फरमाने वाली पोजीशन पर तो मैं भी नहीं हूँ। अपने आप को ये जाहिर करूँ कि इरशाद वाली पोजीशन पर मैं हूँ। हम अर्ज कर रहे हैं ना जी, आप हमारी बात रखें, मेहरबानी फरमाए आप। क्या अदनान भाई से ले लेना इरशाद इसका। वाह 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 जी भाई साहब, जो कैफियत बन गई है तो उसमें तो इरशाद फरमाने पर मैं भी कादिर नहीं हूँ। वो तो आप ही इरशाद फरमा सकते हैं इसके ऊपर, तो हैं आप साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिल की भी यही बात है कि हाजी साहब ही इरशाद फरमाए। जी सैयदी हुक्म, इस पर होना चाहिए जी बात। अच्छी बात इन्होंने अपनी एक कैफियत अच्छी कहूँ या क्या कहूँ, जो भी है इनका रोशन पहलू क्या है इनकी बात का। दो पहलू जा रहे हैं ना, आप थोड़ा ये फरमा देना जी। अब मुस्कुरा, किसी को डांटते हुए भी मुस्कुरा पड़ते हैं, तो वैसे अगर आप डांटते हुए अगर मुस्कुरा रहे हैं तो वो फिर वो डांट रहेगी नहीं शायद। हाँ जी, नहीं, डांट का मौका अगर है जी, और वाकई वो जो इमाम गजाली ने एक इसकी लिखी है तादीब की, और कहीं वालिद अपने बेटे को या शौहर बीवी को या जो भी इसकी उस्ताद शागिर्द को, तो जहाँ किसी जायज अंदाज में और किसी बेहतर काम के लिए और उसकी बेहतरी के लिए और उसमें किसी अच्छी मसलहत के तहत डांटना है, तो वहाँ डांटने का भी एक हक है, दुरुस्त वो अदा किया जाएगा। कि वहाँ पे ये मुस्कुराते हुए डांटेगा तो वैल्यू खो देगा, उस बात का वजन खत्म हो जाएगा। सही, बिल्कुल का मौका होता है। जी
मुस्कुराना सुनना तो अच्छी बात है, मगर किसी की ताजियत पर जाके तो आप मुस्कुरा के ताजियत नहीं करेंगे ना। किसी को चोट लगी, गिर गया, तो आप उसको मुस्कुरा के तो नहीं उसका हाल पूछेंगे कि भाई आपको अच्छा हो गया, चोट लगी, अच्छा घुटना भी टूट गया, सर भी फट गया, ओह जबड़ा भी टूट गया, वाह जी वाह, ये थोड़ी करेंगे। तारीफ का अपना एक मौका होता है, मुस्कुराने का अपना एक मौका है, और डांट के मौके पर जो है वो एक चेहरे का एक्सप्रेशन ऐसा देना कि जिससे उसको लगे कि वाकई इसको मेरे उस्ताद बुजुर्ग या मेरे बड़े को ये चीज अच्छी नहीं फील हुई, जिस पर इनको बुरा लगा, तो उसको बात चेहरे देख कर ही समझ जाते हैं कि इसको अच्छा नहीं लगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे अगर आपको नापसंद होती किसी का कोई अमल, कोई चीज, कोई मामला, तो सहाबा किराम फरमाते हम चेहरे से समझ जाते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चीज अच्छी नहीं लगी। हो सकता है जो कहते हैं रियलाइजेशन करवाना। क्या बात जी, सामने वाले बंदे को मकसद तो उसकी इस्लाह है ना जी, मकसद तो इस्लाह है। और अगर मतलब इस मामले में जैसा हाइसब किबला ने फरमाया, अगर ये अंदाज होगा कि नाराज होने का महल है और साथ में वो मुस्कुरा भी रहा है, तो फिर यूं लगेगा कि शायद इसको बुरा नहीं लगा, ये ऊपर से ऐसे ही कह रहा है, तो फिर वो जो मकसद था बंदे की इस्लाह वो नहीं हो पाएगी। मुझे एक ऐसा बात याद आ रही है, वो बाज़ का तो वो हिम्मत दिलाते हुए भी लोग अजीब अजीब बातें जो कर जाते हैं। वो एक बंदा था यूं ही, उसका जो है वो टांग टूट गई, तो उसने ज़ाहिर सी बात है जब हड्डी टूट जाएगी या फ्रैक्चर हो जाएगी तो उसको फिर प्लास्टर जो है ना लगवाते हैं या पट्टी लगवाते हैं। तो यूं ही उसने जब पट्टी लगवाई थी तो कोई बंदा आया तो उसने कहा ओ शेरा ने पट्टी किसने लगवाई थी भाई, मतलब उन्होंने पट्टी लगाई हुई है, प्लास्टर लगाया हुआ है, तो शेरों को पट्टी प्लास्टर जो है वो किसने लगाया था? तो उसने जवाब दिया, उसने कहा जी मैं इंसान हूँ इसलिए मैंने पट्टी और प्लास्टर लगाया हुआ है। ये भी एक बात है। चले अल्लाह रहमत की नजर फरमाए, आगे चलते हैं। हमारे पास मजीद कॉल्स भी हैं, उमर भाई भी हैं, इनको भी जो है वो कुछ फरमाइशें दे भाई। उमर भाई के लिए काफी सारी फरमाइशें आई होंगी जी। अल्लाहु अकबर। बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ पत्तों की पंजाब से। अभी जो प्रोग्राम में उमर भाई ने नात पढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त पढ़ी है। नात सुनकर मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे। अल्लाह ताला इनको अजर अजीम अता फरमाए, आमीन आमीन। वाह जी वाह, उमर भाई कमाल करते हैं, लाइन को और ज़ौक़ अता फरमाए। आमीन जी। अब्दुल मतीन नज़र तारीख कराची से अर्ज कर रहा हूँ भाई, माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत प्यारा सिलसिला है, अल्लाह करीम आपको बरकतें अता फरमाए। हुजूर इस शेर का मतलब समझा दीजिए। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शकी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह। इमाम अहले सुन्नत हुजूर की बारगाह में जो है वो नज़र की करम की खैरात लेने के लिए यूँ अर्ज़ करें कि या रसूलल्लाह गौस पाक को मैं अपना सिफारशी जो है वो पेश कर रहा हूँ, आपके प्यारे बेटे हैं और मेरे गौस हैं, तो इनका वास्ता इनका वसीला पेश कर रहा हूँ, तो मुझ पर निगाह फरमाएं। तो जितने पिछले अशार चलते हुए आ रहे हैं मजमून और मफहूम के साथ, उसी की तलबगारी है इस आखिरी शेर के अंदर। मैं भी नाकिस हूँ, फाहम भी नाकिस है। बहरहाल आला हजरत के अशार समझने के लिए देखिए प्रोग्राम नगमाते रज़ा, हबीब भाई का बड़ा प्यारा प्रोग्राम माशाअल्लाह जी। मोहम्मद शहजाद अकारी लाहौर से अर्ज कर रहा हूँ, हजूर मुझे ये कलाम सुना दें। आमीन जी। सुलेमान भाई से गुजारिश है कि बाबा बुल्ले शाह और ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का कलाम सुना दें। वाह जी माशाअल्लाह, वाह जी, क्या बात है जी। आपके अल्लाह बरकत दे। आपको कुछ कॉल लिए हैं हमने, मैसेजेस भी लेते हैं। ये हैं जी, ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी कलाम सुनाएं, बहुत शुक्रिया। और ये हैं जी अशफाक भाई की मनकबत, जो अशफाक भाई ने पढ़ी है, पीर मेरा मुर्शिद अत्तार, ये सुना दें। कमालिया से मैसेज है, बहुत शुक्रिया जी। और शहरियार भाई हैं गुज्जर खान से, और बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ये हैं जी मुझको मिली है इज़्ज़त अत्तार की बदौलत, ये कलाम सुनाएं। चले जी मरहबा। आगे हैं जी उवैस भाई हैं लाहौर से, और प्रोग्राम की अप्रिसिएशन है, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या अजब घड़ी होगी, कलाम सुनाए। ये मोहम्मद शुएब भाई हैं, बहुत शुक्रिया जी।
عمر بھائی کچھ کلام شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر صبح ہو شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر ہر چیز کا تو ناز اور ہر مقام حاضر اور ہر مقام حاضر ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ظاہر میں ہے اگرچہ طیبہ مقام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر اور ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے رخ کا جلوہ، ہر آنکھ دیکھتی ہے تیرے رخ کا جلوہ، تیرے ہی رخ کا جلوہ، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہر کان سن رہا ہے پیارے کلام تیرا، ہے ذکر میرے لب پر اور تیرے خدا نے تجھ کو قدرت ہر ایک عطا کی، تیرے خدا
بات ذوق والی اور سمجھنے والی ہے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے، یعنی ہاتھ بڑھا بڑھا کے خیرات عطا کرنے والے. لمبے ہاتھ یہ استعارہ ہے کس سے؟ سخاوت سے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے. اے لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے. مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا، آقا مجھ کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو عام تیرا. ہم کو بھی کوئی ٹکڑا ہے جو اور مجھ کو بھی ایک ٹکڑا غلام تیرا. مجھ کو بھی ایک ٹکڑا ٹکڑا، مجھ کو بھی ایک ٹکڑا. یہ میں پیاری پیاری والے نظر ادھر بھی مدت سے سک رہا ہے، مدت سے سک رہا ہے. تجھ کو اور فریاد سننے والے للہ شاد کر دے. فریاد سننے والے للہ شاد کر دے. للہ شاد تڑپ رہے ہیں، بے کس تڑپ رہے ہیں. لے لے کے نام تیرا بے کس تڑپ رہے ہیں. لے لے کے نام تیرا تڑپ رہے ہیں. اور وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی. وہ دن خدا دکھائے تجھ کو جمیل رضوی کہ ہو جائے ان کے در پر ہو جائے ان کے در پر قصہ تمام تیرا ہے. میرے لب
بھائی کیا زبردست کلام پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور میرا حسن ظن ہے اللہ کی رحمت سے کہ جنہوں نے فرمائشیں کی ہیں ان کو بھی یہ کلام سن کر ذوق ضرور جو ہے وہ ملا ہوگا. اللہ برکتیں عطا فرمائے. آپ کے کلام بھی لیں گے انشاءاللہ. اور ایسے انداز ہرگز نہ اپنائے جائیں جو ہماری راہ میں ہی ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہوں. اور انسانوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ انسان کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے لیے اچھے کام کے اندر، بھلائی کے کام کے اندر رکاوٹ نہ بنے. اور کسی کا کوئی کام ہے، کسی ادارے میں ہے، کسی انسٹیٹیوٹ میں ہے، وہاں بھی ایسا رویہ جو ہے وہ مت اپنائیں کہ آپ کسی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، کسی کا نقصان دے رہے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز غور کی ہے کہ لوگ دھکا دیتے ہیں اور سامنے والا گرنے کی بجائے کوئی منزل چڑھ جاتا ہے. تو لوگوں کو آگے بڑھانے والے بنے. اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے گا. اور آپ کسی کو اگر دھکا دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ گرنے کی بجائے وہ کوئی اور منزل چڑھ جائے، اور جو دھکا دینے والا ہے یہ پھر کفے افسوس پلتا رہ جائے. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں مسلمانوں کے لیے راحت سامانی کا جو ہے وہ انتظام کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے سر اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا. آپ کا چاہا رب کا چاہا، رب کا چاہا آپ کا چاہا، آپ کا چاہا رب کا چاہا.